This is first year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. آپ کو اطلاع مل گئی تھی کلاس ہوگی ہماری؟ چلو اچھی بات ہے. پھر آپ نے دعا بھی یاد کر لی ہوگی، اللہم اغفر لہ ورحم. کیوں؟ اطلاع دینے کا مقصد ہے کہ یہ سرپرائز تھا کہ ایک دن پہلے سن کے دیکھتے ہیں کہ یاد ہے یا نہیں. لیکن مجھے کیا پتا، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، پیر تو بس پیر ہے جنازے کی. زکوٰۃ، زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ دو ہیں، ایک ہے پاک کرنا اور دوسرا ہے بڑھانا. کیا معنی ہے؟ پاک کرنا اور جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. نمبر ایک، ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اور نمبر دو، ہمارے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کو یہ دو نقصان ہوں گے، نہ تو اس کا مال پاک ہے اور نہ ہی اس کے مال میں کسی قسم کی برکت ہوگی. زکوٰۃ دبانے والے دب کر رہ جاتے ہیں، کبھی کہاں مال لگ رہا ہے کبھی کہاں مال لگ رہا ہے، جتنا آ رہا ہے اتنا زیادہ جا بھی رہا ہوتا ہے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کا معنی ہرگز کثیر نہیں ہے، برکت کا ہرگز معنی کسی چیز کی کثرت نہیں ہے. برکت کا معنی یہ ہے کہ وہ تھوڑی یا زیادہ چیز جو آپ کو کفایت کر جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، آپ پریشانی سے نکل جائیں. تو یقیناً وہ قلت جو آپ کو کافی ہو جائے اس کثرت سے بہتر ہے جو آپ کو کفایت نہ کرے. زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے یہ 2 ہجری میں ہوئی ہے. ہجرت کا جو دوسرا سال ہے در حقیقت اسلامی احکامات کے نزول کا سال ہے. ہجرت کے بعد جو پہلا دوسرا سال تھا اس میں نماز کی تفصیلات، اسی طرح دوسرا سال روزوں کی فرضیت کا، اسی دوسرا سال نماز کی فرضیت کا، اس کی زکوٰۃ کی فرضیت کا. دوسرے سال اسلام و کفر کی پہلی جنگ ہوئی، جس کو کیا کہتے ہیں، خندق یا احزاب، بدر کہتے ہیں. اور حج پھر 3 کو ہوا یا 4 کو؟ بول لیں صحیح بولے، 9 ہجری کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ 10 کو. یہ آپ کا پہلا حج تھا یا دوسرا؟ دوسرا کب کیا آپ نے؟ ایک ہی کیا ہے، صحیح ہے. جو زکوٰۃ ہے نا یہ 4 قسم کے مال سے نکالنی ہے، 4 قسم کے مال سے. ایک ہے مال تجارت، دوسرا مال ہے سونے چاندی کی صورت میں، تیسرا ہے جانوروں کی صورت میں، اور چوتھا ہے کھیتی باڑی کی صورت میں، زراعت. تین کا تعلق سال میں ایک بار ہے. 3 قسم کا مال ایسا ہے جس میں سال میں صرف ایک دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہے.
جبکہ جو زراعت ہے نا، کھیتی باڑی، اس کا تعلق فصل سے ہے، سال سے نہیں ہے. یعنی جب بھی فصل آئے گی سال میں، اگر 2 آتی ہیں تو 2، 3 آتی ہے تو 3، 1 آتی ہے تو 1. اس کا ایک خاص نام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو ہم کھیتی باڑی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں اس کو. عشر کہتے ہیں اس کو. عین شین را، عشر. عشر کا مطلب ہے 10%، 10واں حصہ. عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ. اس کی تفصیل آگے ہم انشاءاللہ آئے گی تو بات کریں گے. تو یہ 4 قسم کا مال ہے جس پہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور جن کو دینی ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 8. سورہ توبہ کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصرف ذکر کیے ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کرنی ہے آپ نے. اس کو کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ. کیا کہتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ. تو زکوٰۃ ہے 4 قسم کے مال پر، اور جہاں زکوٰۃ خرچ کرنی ہے وہ مصارف زکوٰۃ ہیں 8 قسم کے. کیا کسی ایک کو ساری زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا ہر ایک میں ڈیوائیڈ کرنی ہے؟ اچھا، صحیح کہا ہے. کسی بھی دے دیں، جو بھی اقرب اور احق ہے، جو زیادہ قریب ہے، زیادہ مستحق ہے، اس کو دے دیں. ہم ایسے نہ کریں مثال کے طور پر 1000 روپے آپ کے پاس اور 8 آدمیوں میں تقسیم کر دیں آپ. یہ اس سے بہتر نہیں ہے کسی ایک کو دے کر اس کی ضرورت پوری کر دیں. ایک فقہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقسیم کریں گے تو جا کر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، وگرنہ نہیں. وہ فقہ کون سی ہو سکتی ہے وہ سب کو معلوم ہے. وہ مسئلہ واضح ہوا. زکوٰۃ کی لغوی تعریف. تو زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ وہ میں نے لکھوائی نہیں. شرعی تعریف کیا ہے زکوٰۃ کی؟ وہ تو لغوی تعریف تھی نا، عربی لغت کے اعتبار سے تھی. شرعی تعریف اس کی، شرعی تعریف جو ہے نا، مطلب یہ جو میں نے مخصوص مال بتایا نا آپ کو، اس مخصوص مال میں مخصوص حصہ سال گزرنے کے بعد مخصوص لوگوں کو دینا. مخصوص مال میں سے مخصوص حصہ سال گزرنے کے بعد مخصوص لوگوں کو دینا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. مال بھی مخصوص، مقدار بھی مخصوص، جب نکالنی ہے وہ وقت بھی مخصوص، جن کو دینی ہے وہ بھی مخصوص. ٹھیک ہے، مال مخصوص، مقدار مخصوص، وقت مخصوص، جن کو دینی ہے وہ بھی مخصوص. خاص یعنی مقرر کر دیا شریعت نے. اب آپ اپنی مرضی سے اپنا تصرف قائم نہیں کر سکتے اس میں. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ ماشاءاللہ بہت سارے، یہ ایک جو دور کے ساتھ ساتھ نا ایک نئی شکل آئی زکوٰۃ کی ادائیگی کی. ہر شخص زکوٰۃ دیتے وقت تصرف کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس میں. مثلا تصرف کیا ہوتا ہے؟ آپ نے زکوٰۃ نکالی، آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے، آپ اپنی مرضی سے ماسیوں کو، یا آپ کے علاقے میں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ نے سب راشن خرید کے رکھ لیا، ایک ایک پکڑا رہے ہیں. جی کیا ہو رہا ہے؟ یہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. زکوٰۃ ایسے نہیں ادا ہوتی. آپ زکوٰۃ جو مال ہے نا، اس کے مالک آپ نہیں ہیں. جب مالک آپ نہیں ہیں تو آپ اس سے کپڑا خرید سکتے ہیں؟ آپ اس سے راشن خرید سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ ذاتی طور پر اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے. ایسے عجیب قسم کے سوالات آتے ہیں. ایک شخص نے کہا، جس کی ایک کمپنی ہے، کہ ہمیں تھوڑا نقصان ہو رہا ہے، ہم نے جو اپنے ملازمین رکھے ہوئے ہیں، ہم پر جو زکوٰۃ بنتی ہے، ان ملازمین کو زکوٰۃ سے تنخواہ دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. 3-4 آدمی مل کر ان کو شوق چڑھتا ہے، ہم علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. جائز نہیں ہے یہ تصرف اس طرح. تو کیا کریں؟ زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ زکوٰۃ جاتی ہے بیت المال میں. اب مسئلہ بیت المال نہیں ہے. بیت المال میں اگر ہم نے پیسے جمع کروائے تو وہاں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، سانپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں پھر اب آپ آ جاتے ہیں فلاحی تنظیموں کی طرف، ویلفیئر جو ادارے چل رہے ہوتے ہیں. اب ان ویلفیئر اداروں میں بھی بہت سارے ہیں، کچھ بت پرست ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مشرک ہیں، کچھ بدعتی ہیں،
کچھ ایسے ہیں جو اعتقادی منافق ہیں, سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے لیکن پکی بات ہے یہ, جو بظاہر کالے اندر سے بھی کالے ہیں. ایسی صورت میں اب آپ کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک ہی راستہ رہا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ امانت داری کے ساتھ نکال کر ایسے ادارے, ایسے ویلفیئر, ایسے ٹرسٹ ان کو دے دیں جو صحیح منہج اور فکر پر قائم ہے. تلاش کریں, کیوں نہیں کر سکتے؟ جن کا منہج بھی, جن کا عقیدہ بھی, جن کا نظریہ بھی بالکل پرفیکٹ ہے, کتاب و سنت والا. وہ کسی شرکیہ ادارے کو نہیں چلا رہے, ان کی نسبت کسی قبر کی طرف نہیں ہے, کسی مزار کی طرف نہیں ہے, کسی باطل فرقے کی طرف نہیں ہے, اور وہ کو بدعت اور خرافات نہیں کرتے. دیکھیں یہ نہیں ہے کام. آج ہمارے دور میں سمجھتے ہیں ہم کام یہ ہے کہ فٹ پاتھ پر آپ تندور لگا کر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو بلا کر کھانا کھلانا شروع کر دیں, اور آپ جا کر ان کو بکرے دے کر آ رہے ہیں, اور آپ جا کر ان کو پیسے دے کر آ رہے ہیں. یہ کوئی خدمت نہیں ہے, نہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے عزت نفس کے ساتھ. جب آپ کسی کو زکوٰۃ بھی دیں, کسی کو صدقہ بھی دیں, تو عزت نفس کے ساتھ, اس کی عزت کو مجرور نہ کریں. ہمارے یہاں مجرور کرتے ہیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں. اگر آپ کو کسی کے ساتھ مدد کا معاملہ کرنا ہے تو اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ 100 آدمیوں کو کھانا کھلائیں. اس سے بہتر ہے ایک آدمی کو خود مختار بنا دیں. اب آپ کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے کتنے رہ جائیں گے؟ 99. چند سالوں میں کتنے ہوں گے ختم؟ اس لیے اللہ کے رسول نے بہترین تحفہ پتہ کسے قرار دیا اگر کسی کو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا دودھ والا جانور دو. کیوں؟ دودھ دیں گے تو ایک دفعہ دیا نا, ختم. دودھ والا جانور دیں گے گویا کہ آپ نے ایک فیکٹری دے دی ہے اس کو. اب کیا ہوگا؟ اس کا جانور وہ بڑھتا بھی چلا جائے گا, نسل بھی بڑھے گی, وہ دودھ بھی پی رہا ہے, وہ لسی بھی پی رہا ہے, وہ مکھن بھی کھا رہا ہے, وہ دیسی گھی بھی برآمد کر رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے ایک جانور سے. جی بیچ بھی سکتا ہے. دور اندیشی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے, ہم ایسا نہیں کرتے. وہ ادارے, اگر کوئی ادارہ ایسا ہے جس کا ایسا سیٹ اپ ہے پورے علاقے میں, مطلب سندھ کی سطح پر یا پاکستان کی سطح پر یا کسی صوبے کی سطح پر یا کسی شہر کی سطح پر ایک بڑا سیٹ اپ ہے, وہ مستند ادارہ ہے, معتمد ادارہ ہے, صحیح لوگ, امانت دار لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں, تو پھر ایسے ادارے کو ترجیحی بنیادوں پر اپنی زکوٰۃ جمع کروائیں. وہ پھر دیکھتے ہیں کہیں کنواں کھدوانا ہے, کسی کو گھر بنا کر دینا ہے, کسی کے جو شادی میں کچھ ضروریات ہیں, کسی کو راشن دینا ہے, کسی کا گھر گر چکا ہے, یہ سارے مصرف وہاں پر ہوتے ہیں, اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے. پھر اس میں یہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے غریب ہیں, مستحق کے, ضرورت مند ہیں, تو پھر ایسی صورت میں یہ نہ ہو کہ آپ ان کو کچھ خرید کر نہ دیں, پیسے دیں ان کو. یہ آپ کے پیسے ہیں اور آپ یہ لگائیں اس میں. عجیب بات یہ ہوتی ہے زکوٰۃ دینے کے بعد بھی مصرف بتایا جا رہا ہوتا ہے, یہ میری زکوٰۃ ہے اور اس سے آپ نے یہ لائٹ خریدنی ہے. بھئی زکوٰۃ آپ کا مال ہے ہی نہیں, تو اس میں مصرف نہیں بتا سکتے آپ. صرف یہ بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے بس. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کس جگہ سے مناسب خرچ کرنا ہے. صدقے میں آپ کر سکتے ہیں کہ میرا یہ صدقہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ مسجد کی یا فلاں جگہ کی یا فلاں ادارے کی, فلاں غریب کی یہ چیز خرید کر دی جائے, تو یہ صدقے میں آپ پابندی لگا سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا اپنا ذاتی مال ہے اور وہ ایک نفلی عبادت ہے آپ کی جو آپ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ مت مقرر کر دیں بصورت دیگر نہیں. پیسے دیں گے جی. آپ جب اس کو مستحق سمجھ لیے نا, اپنے ضرورت مند ہے, تو آپ اس کے پیسے دے دیں, جو تمہیں ضرورت ہے خرید لو. اور ہم اکثر ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو انفرادی طور پر یہ بانٹا جا رہا ہوتا ہے نا, جس میں ہم اپنی شہرت حاصل کر رہے ہوتے ہیں, کیا دیکھو کتنا راشن تقسیم کر دیا, اور پیچھے اگر وجہ پوچھی جائے تو پتا چلتا ہے یہ زکوٰۃ ہے. یہ بھئی اگر واقعتاً آپ نے بہت بڑا خیراتی کام کرنا ہے تو زکوٰۃ سے نہ کریں, صدقے سے کریں, یہ اصل کام ہوتا ہے. زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے, تو اس میں پھر آپ اپنی وہ شہرت کیوں حاصل کر رہے ہیں. چلیں حدیث پڑھتے ہیں, لیکچر تو لمبے ہو جائیں گے.
166 अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले मुआज बिन जबल, मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से, हीन बाअसहु इलल यमन, जब आपने इनको यमन की तरफ भेजा। इनकी एक शान है मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला, ये हलाल और हराम के बारे में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले थे। इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला की क़यादत में आएंगे, उलमा की सरपरस्ती करते हुए आएंगे। ये जितने भी उलमा हैं इनकी सरपरस्ती में आएंगे अल्लाह की बारगाह में, तो बड़ा शरफ है जी। तो उलमा को भी चाहिए हलाल और हराम पर गिरफ्त हासिल करें, क्योंकि उनके कायद को हलाल और हराम पर बड़ी गिरफ्त हासिल थी। ये बात सुनी, हाँ ऊपर क्लास में बैठे, ठीक है जज़ाकल्लाह। हीन बाअसहु इलल यमन, जब आपने उनको यमन की तरफ भेजा तो आपने फरमाया इन्नक सतअती कौमन अहल किताबिन, अन करीब आप एक ऐसी कौम के पास आएंगे जो अहले किताब है। अहले किताब किनको कहते हैं? यहूद व नसारा। अहले किताब क्यों कहते हैं उनको? किताब उतरी थी, तौरात किस पर उतरी थी? मूसा अलैहिस्सलाम पर, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम। फइज़ा जिअतहुम, जब तू उनके पास आए, फदउहुम, उनको दावत देना, इला अन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की तरफ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ़इन्हुम अताउ लक बिज़ालिक, अगर वो आपकी ये बात मान लें तो फ़अख़बिरहुम, फिर बताना उनको कि अन्नल्लाह क़द फ़रद अलैहिम ख़म्स सलावातिन, अल्लाह ने उन पर फर्ज कर दी हैं 5 नमाजें फी कुल्ली यौमिन व लैला, दिन और रात में। तरतीब समझ रहे हैं इस्लाम की? नमाज पहले क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपका अकीदा ठीक नहीं है, जितने सर जमीन पर मार लें आप, जितना लंबा क्याम कर लें, 1% भी सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए अमल की कबूलियत की जो कुंजी है, बुनियाद, वो क्या है? तौहीद। मिफ्ताह सादा कहते हैं, सादत की कुंजी, अमल की कबूलियत की बुनियाद, जन्नत की कुंजी, वो तौहीद है। इसलिए सबसे पहले एक दाई की जिम्मेदारी है कि वो जाकर अगर किसी की इस्लाह करनी है, मुआशरे में अपने आप को मुबल्लिग और दाई के तौर पर मुतारिफ करवाता है, तो लोगों के अकायद की इस्लाह करे। हम कहते हैं हमने इसको निस्वार छुड़वा दी, सिगरेट छुड़वा दी, पहले गाने सुनता था, गाने खत्म कर दिए इसने, अब माशाल्लाह नमाजें पढ़ता है। नमाजें कैसी पढ़ता है? ना उसको अपने अकीदे का पता है, ना नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ता है। तो आपने इसका टाइम जाया करवा दिया, कोई फायदा नहीं है। जिस दाई का अपना अकीदा ठीक नहीं है, उसको हक ही नहीं बनता कि वो दावत का काम करे। जिस दाई ने दावत का आगाज तौहीद से नहीं किया, उसको नताइज मिलेंगे ही नहीं। अब मुझे पता है अंबिया कितने आए थे? कोई तादाद फिक्स नहीं है, मतलब 1,24,000 का एक फिगर बताया जाता है, लेकिन 1,00,000 से जायद हम कहते हैं, या आप कहते हैं 1.25 लाख से जायद, लाख से जायद। कोई एक नबी ऐसा बता दें जिसने दावत का आगाज तौहीद के बगैर किया हो? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो हमारे मुआशरे में अक्सर दाई ऐसे हैं जिनकी दावत के अंदर तौहीद होती नहीं है। अगर तौहीद है तो पता कैसी? अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मुरब्बी है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह समी है, ये तो सबको पता है। मुशरिकीन मक्का के साथ जो कुरान ने जिदाल किया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिदाल किया, वो तौहीद की कितनी किस्मों पर है? 2, उलूहियत और अस्मा सिफात। और हमारे अक्सर लोगों की दावत के अंदर जो तौहीद है वो तौहीद रुबूबियत है, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, वो फितरती अकीदा है, ये भी फितरती है। लेकिन जो इनकार करने वाले वो उसको मानते थे। असल आपको आज के दौर में सबसे बड़ा शिर्क उलूहियत में है, फिर अस्मा सिफात में है, और फिर रुबूबियत में भी आ चुका है। तो आपने इस वक्त तो सबसे ज्यादा तौहीद का काम करना है, लेकिन नहीं, बिना तौहीद के काम कर रहे थे। उनको पता है कि अगर आपने शिर्क की मुजम्मत की ना, तो फिर आपका जो मोटिवेट का सिस्टम है ना, वो ब्लॉक हो जाएगा।
फिर आप मोटिवेशनल नहीं रहेंगे, आप फिर मोटे हो जाएंगे आप, ठीक है, बंद हो जाएगा सारा। बाज ने तो ये कह भी दिया था, हमने एक दफा शिर्क की मजम्मत पर बयान क्या दिया, फॉलोवर्स कम हो गए हमारे, हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा है, आप ना करें। सूरह काफिरून अगर पढ़े ना तो उसमें आपको तौहीद के मसले में और दावत के मसले में खरा सच्चा सुच्चा दाई के तौर पर पेश किया गया। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, सीधी लकीर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत में अगर आप देखें तो अल्लाह ने एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल किया, वो हनीफ है। हनीफ किसको कहते हैं? यकसू, दो कश्तियों का मुसाफिर कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। यकसू सिराते मुस्तकीम, अल्लाह ने सारे रास्तों का इनकार कर दिया कि सीधे रास्ते पर चलो। तो दोगलापन नहीं होना चाहिए, दो चेहरे वाला नहीं होना चाहिए, इधर बैठा तो कोई और दावत है, उधर बैठा तो कोई और दावत है, सीधी सच्ची दावत है। और आपने फरमाया कि तो उनके पास जा रहा है, अहले किताब के पास। ये नहीं है कि अहले किताब के पास जाएंगे वो तौहीद के खिलाफ, तौहीद पर बात सुनेंगे, बिदक जाएंगे, भड़क उठेंगे, लिहाजा वहां जाकर ये बात नहीं करनी, हम वो बात करेंगे जो हमारी मुश्तरिका बात है, बिल्कुल नहीं। हालांकि आप जानते हैं वो किस कदर शिरक में मुब्तला हो गए थे। यहूदी क्या कहते थे? उज़ैर इब्नुल्लाह, वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और कुरान ने उनका रद्द किया सराहत के साथ और दावत के साथ भेजा गया। फिर ये अलग बात, हमारा टॉपिक बदल गया फिर, तो थोड़ी सफाई भी जरूरी है ना साथ साथ। अब आपका अकीदा ठीक हो गया, तौहीद मान ली, उसके बाद फिर उनको बताइए 5 नमाजें दिन में और रात में। कितनी नमाजें? 5। पढ़नी कितनी है? 5। पढ़नी कब है? वक्त पर। कैसे पढ़नी है? सुन्नत के मुताबिक। कहां पढ़नी है? मस्जिद में। कैसे पढ़नी है? जमात के साथ। और कितनी पढ़नी है? मुस्तकिल। ये है नमाज। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ क्या है, कुछ बहुत दूर है यार मस्जिद, घर में पढ़ ली, या फिर देखा आपने जहां मस्जिद आपको नजर आई, जैसे नजर आई, वो क्या अकीदा है, क्या मनहज है, क्या नजरिया, खड़े हो गए आप। ठोस मौकफ होना चाहिए आपका, नमाज पढ़ने का तरीका भी और नमाज पढ़ने की जगह भी, नमाज पढ़ते वक्त सुन्नत के मुताबिक और अव्वल वक्त में नमाज अदा करना। इकामत सलाह पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है वो बात यह है, फ़इन अताउ लका बिज़ालिक, अगर ये आपकी बात को मान लेते हैं तो उनको बताइए अन्नल्लाह कद फरद अलैहिम सदका, अल्लाह ने इन पर ज़कात को फर्ज किया है। सदका क्या ज़कात के माना में, तू खदु मिन अगनियाइहिम, इनके मालदार लोगों से ली जाएगी ज़कात, फतुरद्दु अला फुकराइहिम, और उनके फुकरा पर खर्च कर दी जाएगी। यकीनन जो नमाजी है ना वो ज़कात अदा करेगा, जिसका अकीदा ठीक है वो ज़कात अदा करेगा। अकीदा सही है और वो 5 वक्ता नमाजी है, अगर ये तरतीब होगी तो ज़कात देगा। जिसका अकीदा ठीक नहीं है, या फिर अकीदा ठीक है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, उसका दिल कभी भी गनी नहीं हो सकता ज़कात की अदायगी के हवाले से। यही वजह है कि हमारे यहाँ अक्सर नमाज नहीं पढ़ते, यही वजह कि अक्सर ज़कात नहीं देते, और जो ज़कात देते हैं उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं अपनी मर्जी से देते हैं, किसी ने पूरी दे दी, किसी ने नहीं दी, और ऐसे ऐसे भी हैं जिनके सवालात से लग रहा होता है कि ये ज़कात देने का इरादा ही नहीं है। मसलन कि हमारे पास पैसे तो हैं लेकिन कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है, तो हम ज़कात कर्ज में दें, या फिर हम मतलब कर्ज पहले उतारें या ज़कात। अच्छा आपका कर्ज कितना है? 10 लाख। अच्छा आपकी ज़कात कितने बन रही है कि हमारा माल इतना है कि 1 लाख रुपए ज़कात बन रही है। अगर हम 1 लाख कर्ज में अदा कर दें तो हमारा कर्ज कम हो जाएगा। अच्छा कर्ज कब अदा करना है अपने? वो हमने 20 सालों में 1-1 लाख करके अदा करना है। बताया ऐसे रहे होते हैं जैसे अभी अदा करना है। तो जब 20 सालों में आपने अदा करना है तो फिर अभी क्यों कह रहे हैं 20 लाख मुझ पर कर्ज है? इस साल का कितना कर्ज है आप पर? इस साल 1 लाख रुपए, तो 1 लाख बोले ना। तो इस तरह 2 नंबरियां करके बचने की कोशिश की जा रही होती है। इस्लाम का निजाम ज़कात ऐसा है कि अगर कमा हक को इस पर अमल कर लिया जाए, मुसलमान अमानतदारी के साथ जितनी बनती है दे दें, ज्यादा अरसा नहीं लगेगा गुर्बत खत्म होने में, लुटेरे खत्म हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, अमानतदारी के साथ मुस्तहिक लोगों को ज़कात पहुंचा दी जाए,
تو وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب ہر شخص اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. اور ایک ایسا وقت آئے گا, آیا تھا, آئے گا, جب زکات دینے والے ہوں گے, لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت سے پہلے پہلے زکات دے دیں. کیوں؟ اگر آپ اس وقت سے پہلے پہلے زکات دے رہے ہوں گے تو پھر اگر زکات کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو آپ کی زکات قبول ہو گئی. اگر آپ زکات نہیں دیتے تھے, اب اتنا مال ہے کہ زکات آپ کے پاس پیسہ سنبھالا نہیں جا رہا, آپ زکات نکال رہے ہیں اور لینے والا کوئی نہیں ہے, تو بتائیے آپ کی زکات قبول ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے عمل کر لو. بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم, رات کے اندھیروں کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے پہلے عمل کر لو. عمل کرو گے, فتنوں کی لپیٹ میں آ گئے, اتنا عمل نہیں کر سکے جتنا پہلے کرتے تھے, ثواب پورا ملے گا آپ کو تسلسل کی وجہ سے. فَإِنْهُمْ آتَاؤُكَ لِذَلِكَ, اگر یہ آپ کی بات کو مان لیتے ہیں, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, تو بچیے آپ ان کے کریم مال سے. کرائم کریم کی جمع ہے, کریم کہتے ہیں عمدہ کو. ان کے عمدہ مال کو لینے سے ڈریے. کس کا؟ یعنی یہ عامل سے کہا جا رہا ہے جو زکات لینے جا رہا ہے, کہ جن کی آپ زکات لینے جا رہے ہیں ان کا پسندیدہ مال نہیں اٹھانا آپ نے. مثال کے طور پر کسی کے جانوروں کی زکات ہے اور آپ زکات لینے کے لیے گئے, اس کے بہت سارے جانور ہیں, زکات میں جانور بن رہا تھا 1 سال کا اور آپ نے کھول لیا 3 سال والا, تو زیادتی کر دی نا اس کے ساتھ. تو عامل سے کہا جا رہا ہے کہ زکات لینے میں زیادتی نہیں کرنی ہے آپ نے ان کے ساتھ. بالکل اسی طرح زکات دینے والا بھی زیادتی نہ کرے. پیسے میں پیسے دے رہا اور ایسے ایسے نوٹ دے رہا جو چلتے ہی نہیں ہے کہیں, چلو زکات تو نکلی. یا وہ جانور زکات میں کھول کر دے رہا ہے جس کو اس کو پتا ہے کل فوت ہو جائے گا, یہ جو بیچارہ چل نہیں سکتا, معذور ہے, لنگڑا ہے, دنیا سے رخصت ہونے والا, اور آپ زکات میں دے رہے ہیں. دونوں طرف سے زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, مظلوم کی بد دعا سے بچیے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب, اللہ کے اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو بہت سارے مسائل ہیں اس حدیث میں, وہ سارے مسائل آپ کے سامنے تقریباً آ چکے ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام حکمت سے کرنا چاہیے, بالترتیب کرنا چاہیے. اسلام کے یہاں بنیادی ارکان میں سے 3 اہم ارکان کا ذکر ہے, توحید, نماز, زکات. اسی طرح زکات کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کے پاس بات پتہ چلی آپ کو کہ امیروں سے نکالنا ہے مال اور غریبوں میں دینا ہے. اسی طرح آپ کو یہ پتہ چلی زکات لینے والا بھی زیادتی نہ کرے اور زکات دینے والا بھی زیادتی نہ کرے. مظلوم جو بھی ہو, مظلوم جو بھی ہو, زکات دینے والا یا لینے والا, اگر اللہ کو پکار اٹھے تو جس نے زیادتی کی ظالم وہ تباہ ہو جاتا ہے. مسئلے کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ, آپ بس صبر کریں. 167 ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب یہاں سے زکات کا آغاز ہو گیا. کن کن چیزوں پر زکات ہے؟ لیس فیما دون 5 اواق صدقہ, 5 اوقیہ سے کم میں زکات نہیں ہے. پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر وضاحت کرتا ہوں میں. 5 اوقیہ سے کم میں زکات نہیں ہے. ولیس فیما دون 5 زود صدقہ, 5 اونٹوں سے کم میں زکات نہیں ہے. ولا فیما دون 5 اوسق صدقہ, اور 5 وسق سے کم میں زکات نہیں ہے. 3 چیزیں آ گئی. پہلی چیز کا تعلق چاندی سے ہے, چاندی اور کرنسی سے. دوسرے کا تعلق جو ہے وہ جانوروں سے ہے, اور تیسرے کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے, کھیتی باڑی کے ساتھ. اوقیہ, اواق جو ہے اوقیہ کی جمع ہے. اواق اوقیہ کی جمع ہے. ایک اوقیہ میں 40 درہم ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 40 درہم. تو 5 اوقیہ میں کتنے درہم ہو گئے؟ 400, 600, 200 ہو گئے. ایک اوقیہ میں کتنے ہیں؟ 40 درہم. تو 5 اوقیہ میں کتنے ہو گئے؟ 200 درہم. 200 درہم کی چاندی بنتی ہے 52.5 تولہ, 52.5. 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اتنی چاندی پر زکات فرض ہو گئی اس پر.
इसको कहते हैं चांदी का निसाब। अगर आपसे पूछा जाए चांदी का निसाब बताइए, तो आपने दो जवाब देने हैं, 200 दिरहम या 52.5 तोला चांदी। समझे? 5 उकिया भी कह सकते हैं आप, 5 उकिया। अगर कोई पूछता है 5 उकिया कितना होता है, तो आपने कहना 200 दिरहम। अगर कोई कहता है 200 दिरहम कितना होता है, तो आपने क्या कहना है, 52.5 तोला चांदी। अगर किसी के पास पैसे इतने हों जितने 52.5 तोला चांदी के बनते हैं, आज के हिसाब से रेट किसी को पता है साढ़े चांदी का क्या रेट चल रहा है? नहीं पता। सोने का तो सबको पता है, डॉलर का भी सबको पता है, ठीक है। हाँ जी, दिरहम का पता है। दिरहम तो वो दूसरा होता है ना हमारे, जैसे हमारे पास पैसे कागज है, पीछे सोना है। तकरीबन मेरे ख्याल में जो मुझे अंदाजा है वो 2000 से ऊपर है। चांदी का रेट सर्च कर लो आप जरा, 2000 रुपए, ठीक है, सही है, 2000 रुपए। 2000 रुपए तोला है, तो 52.5 तोला चांदी के कितने पैसे हो जाएंगे? 1,05,000। अगर किसी के पास 1 लाख सेविंग में पड़ा हुआ है, उसके बेड के नीचे या तकिए के नीचे या बटवे में या पर्स में या अलमारी में कहीं भी पड़ा हुआ है, साल गुजर गया है, तो उस पर ज़कात फर्ज हो गई। यानी 1 लाख पड़ा हुआ है और साल गुजर जाए तो ज़कात फर्ज हो गई 2.5%। तो लाख पे 2.5% क्या हुआ? 2,500। 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उसके पास, तो कितने हो गए? 2.5 लाख। जी जी, चाहे डॉलर में, 2,500 डॉलर दे दे। समझ गए बात? ये हो गया चांदी का। उसके बाद दूसरी चीज आ जाए, 5 ऊंट। ऊंटों की ज़कात का निसाब 5 ऊंट से शुरू हो जाता है, हर 5 ऊंट पर एक बकरी है। अगर आपसे पूछा जाए ऊंटों का निसाब बताइए, तो आपने क्या कहना है? 5 ऊंट। देना क्या है? एक बकरी। बकरी, बकरी का बच्चा नहीं, बकरी देनी है, बकरी या बकरा। अच्छा, 10 पे कितनी बकरियां? 15 पे 3 हो गई, 20 पे बस 24 तक 4 बकरियां। उसके बाद अब तब्दील हो जाएगा, अब ऊंट पे कहानी चली जाएगी, उसकी तफसील आगे आ रही है। 24 तक के फिगर को याद रखें, 24 तक 4 बकरियां, 25 से निसाब तब्दील हो जाएगा। अब ऊंट देना पड़ेगा, उसकी बात आगे आ रही है। और तीसरी चीज है औसक, 5 वसक। एक वसक में 60 सा होते हैं। 5 वसक ये ज़रात का निसाब है, फसल का निसाब 5 वसक। एक वसक में 60 सा होते हैं। स्वाद, अलीफ, आइन, सा, जो आपने तहारत में पढ़ा था। एक सा में कितना होता है? 2.5 किलो। तो पहले हम इसको लेते हैं, 60 सा 5 से जरब ने कितने बन गए? नहीं, 5 सा है, 5 वसक है ना, एक वसक में 60 सा हो गए, तो 5 वसक में कितने हो गए? 300। कितने हो गए? 60, 60, 300 हो गया ना। एक वसक में 60 है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो कितने हो गए? 300 सा। 300 सा को मल्टीप्लाई करें 2.5 के साथ, 750। 7.5 को आप तकसीम कर रहे, डिवाइड करें 40 पर, 19.25 मन। अगर किसी की फसल में 19.25 मन, 19.25 मन यानी 19 मन कर लो, 19 मन फसल उतरती है, तो उस पर ज़कात फर्द हो गई। सब दोबारा रिपीट करो, ज़रात का निसाब क्या है? 5 वसक। एक वसक में कितने सा उठते हैं? 60। तो 5 वसक में कितने सा हो गए? 300। 300 को आप मल्टीप्लाई करें 2.5 के साथ, 750। ये 2.5, क्योंकि एक सा का जो वजन है वो 2.5 किलो होता है, तो 300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, तो बन गए 750 kg। अब हम इसको मन में लेकर आते हैं, एक मन में कितने केजी होते हैं? 40। तो 750 को जो आप तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे 40 पर, तो कितने हो जाएंगे? 19.25 मन। 19.25 मन छोड़े, 19 मन लगा लें। तो खोपड़ी में बात आ रही है? नहीं आ रही, खोपड़ियां छोटी छोटी हैं। किसान ना हो, रियाजी तो आती है ना? है
یہ 5 वसक हैं, ठीक है. एक वसक हो गया आपका 60 सा का, ठीक है. फिर हम 60 सा को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 750 kg, ठीक है. 5 से अब हम इसको 7.5 को तकसीम करते हैं 40 पर. 7.5 kg को 40, ये एक मन है, ठीक है. तो कितना निकलेगा? 18.75 पौने 19 मन जिसको कहते हैं. क्या? अच्छा, ये हाँ मैंने ये 300 होगा, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो ये बनता है, ये है फसल का. अच्छा, अब आपके पास जो है 19 मन है. 19 मन पर कितना आपने ज़कात देनी है? देखिए, 2 तरह की फसलें होती है, एक पर खर्चा हुआ, एक पर खर्चा नहीं हुआ. जिस पर खर्चा हुआ है उस पर 20 मन पर 1 मन देना है, और जिस पर खर्चा नहीं हुआ तो हर 10 मन पर 1 मन देना है. ठीक है. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत. क्या लिखा है मौलवी साहब? ब्लैक यूज करें, दूरबीन का इस्तेमाल करें, ठीक है जी. सुभानक अल्लाहुम्मा. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. جی، تو کیا حال چل ہے کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ہم لوگوں نے درس پورا کر لیا تھا مکمل. الدرس الثانی والعشرون مکمل ہو گیا تھا ہمارا. ثالث والعشرون چل رہا تھا، چل نہیں رہا تھا، شروع تھا. ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں. اور حماد بھائی ذرا مائک لے لیجیے اور پڑھیے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں فیل کچھ پڑھ لیا تھا نا، کچھ رہتا تو نہیں تھا ہمارے دیکھنا. قالت والا تھا نا، قالت لہا فاطمہ. تو ہمارے پاس جملہ فعلیہ کی کیا ترکیب ہوتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں جملہ فعلیہ کے اندر؟ مبتدا، فعل فاعل، فعل فاعل مفعول، پھر متعلق بھی ہوتا ہے اس کا. تو متعلق کس طرح سے آتا ہے؟ مرکب ظرف ہوگا یا مرکب جاری ہوگا. یہ تو اس طرح سے آتا ہے. اور بھی طریقے ہیں، جس طرح مرکب ظرفی بھی ہونا ضروری ہے. اگر الیوم آ جائے کہ ذہب، یعنی مثال کے طور پہ بولیں ذہبت الی المسجد، کیا معنی؟ میں مسجد گیا. الیوم، آج مسجد گیا تھا. تو الیوم آپ مرکب ظرفی تو نہیں کہہ سکتے نا، اس کو ہے ہی نہیں، بس ظرف ہے وہ. اچھا جی، تو ہمارے پاس فعل فاعل مفعول. دراصل تھوڑا سلو چل رہا ہوں تاکہ کچھ چیزیں اگر ریوائز بھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، تو اگرچہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں. فعل فاعل مفعول ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، فعل فاعل اور مفعول. مثال کے طور پہ فعل ہمارے پاس ہے قولا. اگر قولا کے بعد جو فاعل ہو وہ ایک خاتون ہو، مثال کے طور پہ فاطمہ ہو، تو فعل ایسے ہی رہتا ہے. فعل میں بھی علامت آتی ہے. اگر آگے مؤنث آ جائے تو فعل کے اندر بھی علامت تانیث آ جاتی ہے.
تو ہوتی ہے قولت. قولت فاطمۃ، قال محمد، قال حامد. لیکن جب آپ مؤنث لے کر آئیں گے تو علامت تانیث لانی پڑے گی. اور یہ تا جو ساکن، جو تا ساکن ہے، یہ بتا رہا ہے کہ فاعل مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہ بس اتنا بتا رہے کہ فاعل مؤنث ہے. اب ایک تھوڑی سی بات اگر پیچھے کی پڑھے تو اگر آپ کے پاس تھا قولا اور فاعل اگر ہوا ہو تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ قولا، بس قولا. یہ نہیں کہتے قولا فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے، ہوا موجود ہے. یہ پڑھتے ہیں نا، قولا کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے نا. مثال پہ اینا حامد، حامد کہاں ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں ذهب الى المسجد. تو کیا ہوگا؟ کیا مانا ذهب الى المسجد؟ جی ہاں، کون گیا مسجد؟ خالد مسجد کی طرف گیا. آپ کہہ رہے ہیں ذهب ہوا الى المسجد، ہوا سے مراد خالد ہے. ذهب خالد الى المسجد کی جگہ ذهب ہوا الى المسجد. یعنی اگر ایک دفعہ اور دیکھنا، اگر کنفیوژن ہو رہی ہے تو اس کو ایسے کہہ لیں کہ ذهب خالد الى المسجد، خالد گیا مسجد کی طرف. اگر آپ بار بار خالد کا نام نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ذهب ہوا الى المسجد. لیکن بات یہ کہ جب ذهب کے بعد ہوا آ رہا ہو تو پھر وہ الگ سے نہیں لکھا جاتا، اس کو پھر ہم اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ ذهب ہوا، یہ ذهب ہی رہ جاتا ہے، ذهب میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ فعل ہے ذهب، اور فاعل ہوا بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز یاد ہے ہاں؟ اور اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ ذهب ہما، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ذهبا. اور ذهب ہم، ذهبو. اور اگر ذهب ہیا، ذهبت. ابھی جو تا آ رہی ہے نا، یہ تانیث کی علامت ہے. اور اسی طرح جس طرح ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی تھی، ہیا بھی چھپی ہوئی ہے. بس تا کی علامت بتا رہی ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ مؤنث ہے. تو مؤنث کے لیے الگ سے علامت آتی ہے اور مذکر کے لیے علامت نہیں آتی الگ سے. اور اگر آپ کے پاس دو خاتون کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہما، ذهبت ہما، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ذهبتا. اور ذهبت ہننا، ذهبنا، ذهبنا. اس طرح. تو اگر آپ کے پاس ہے قولت فاطمہ تو، کیا مانا؟ فاطمہ نے کہا. جو اچھا، فعل کے بعد فاعل نے آنا ضروری ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل کے بعد فاعل نہیں آئے گا. لیکن فعل کے فوراً بعد آنا ضروری نہیں ہوتا ہے فاعل نے. ٹھیک ہے، فعل کے فوراً بعد آنا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ہے قولت لہا فاطمہ تو، لہا سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے، اس سے. لہا ہوتا ہے مرکب جاری. ٹھیک ہے، لام سنا بولتے ہیں نا لہو، لہو کا مطلب آتا ہے نا لہو ملک السماواتی والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت زمین اور آسمانوں کی. اور اس طرح لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریفات ہیں. تو اس طرح لہا کا مطلب اس کے لیے یا اس سے. تو جب آپ کہتے ہیں نا قولت فاطمہ تو، فاطمہ نے کہا لہا، اس سے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم لہا کو بیچ میں لے آئے، مرکب جاری کو فعل اور فاعل کے درمیان لے آئے، آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بس فعل کے بعد آنا چاہیے فاعل. تو قولت لہا فاطمہ تو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی دراصل ایک عربی میں چیز ہوتی ہے. ہم لوگ جب بیسک عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ترجمے کر رہے ہوتے ہیں حروف جر کے. حروف جر مثال کے طور پہ آپ من ہے نا، تو اس کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سے. الا کا مطلب طرفی کا مطلب میں، اور علا کا مطلب پر. تو اس طرح سے ہم ترجمے کر رہے ہوتے ہیں ان کے. ایک حد تک صحیح بھی ہے، لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جو شروع میں بالکل پڑھتے ہیں نا، جب آپ نے نحو شروع کی ہوگی یا گرامر شروع کی ہوگی تو آپ کو 3 چیزیں پڑھائی ہوں گی کہ کلمات کتنے ہوتے ہیں عربی میں، کیا ہوتے ہیں؟ اسم فعل حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو آپ مثالیں دے رہے ہیں نا مجھے کہ کسی چیز کا نام ہو گیا، یہ ہو گیا، ہو گیا. جی، با معنی کلمہ جس میں زمانہ نہ پایا جائے، یعنی ایک ایسا کلمہ جس کے اندر ایک معنی موجود ہو اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہ ہو. مثال کے طور پہ کھایا، مطلب کھایا نہیں، سوری، مثال کے طور پہ ٹیبل. اب اس میں کوئی زمانہ تو نہیں ہے نا، بس یہ بتا رہا ہوں ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اس طرح فعل کیا ہوتا ہے؟ با معنی کلمہ جس میں زمانہ موجود ہو. کھا رہا ہوں، تو ہو کیا رہا ہے؟ میں کھا رہا ہوں اور ابھی کھا رہا ہوں. کھا رہا ہوں ابھی، کھایا تھا ماضی، کھاؤں گا مستقبل. تو معنی تو کھانے کا ہے، تو معنی ہے
زمانہ بھی ہے کہ ابھی کل پرسوں کب کھاؤں گا، اس کو ہم فعل کہتے ہیں. حرف کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو دو جملوں کو جوڑتا، جملوں کو تو نہیں جوڑتا. ہاں حرف کو ہم جو اس کی ڈیفینیشن جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ چیز جو اپنا معنی خود نہ بتا سکتا ہو بلکہ فعل یا اسم کے ساتھ مل کے اپنا معنی ظاہر کرے. اس سے پتہ کیا چلا؟ حرف کا معنی نہیں ہوتا. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا من کا مطلب سے ہوتا ہے، غلط ہے بات. من جب ملے گا نا کچھ حروف کے ساتھ تب وہ عام طور پہ سے کا معنی دیتا ہے. بہت ممکن ہے من کسی اور چیز کا بھی معنی دے رہا ہو. مثال کے طور پہ آپ لام لے لیں نا، لہا. ٹھیک ہے، اگر آپ مثال کے طور پہ یہ گاڑی کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ السیارۃ لحامد، کیا معنی؟ گاڑی حامد کی ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ حامد کی ملکیت میں ہے گاڑی نا، یا شاید حامد چلاتا ہے اس گاڑی کو. اگر میں آپ کو بولوں کہ لی اخن، میرا بھائی ہے، ہمیں ملکیت تو نہیں بتا رہا نا، میں کیا بتا رہا ہوں کہ میرے رشتہ داری میں ایک بھائی ہے میرے ساتھ، وہاں ملکیت تھی یہاں یہ ہے. اس طرح آپ یہاں دیکھیں لہا، قولت لہا فاطمہ تو، کیا ترجمہ ہوگا؟ اس سے کہا فاطمہ نے. ٹھیک ہے، سے والا معنی ہو رہا ہے. تو ہم یہاں نہیں بولیں گے قولت منہا فاطمہ تو یا اس طرح کا کچھ. اس سے کہا قولت لہا فاطمہ تو. یہ حرف دراصل اپنا معنی خود ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، یہ فعل یا اسم کے ساتھ مل کے کر رہے ہوتے ہیں. اور عرب کیا ایک الگ ہی قوانین ہے. یہ تو ہم عام طور پہ پڑھ رہے ہیں نا، الگ الگ طرح کی بھی معنی آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لوگ ایک پڑھیں گے عقیدے میں آگے جا کے آیت آتی ہے نا کہ وہ کیا تھا، نہیں نا وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی. وہ نہیں کیا ہوگا، میرے وہ ذہن میں آیت نہیں آ رہی. بہرحال مثال کے طور پہ امن تم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم امن میں ہو، من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، اس سے کہ وہ تم سے زمین کو مطلب تم میں زمین میں دھنسا دے. تو من فی السماء کا معنی ہے کہ جو آسمانوں میں ہے. اس کی بعض علماء نے یہ تفسیر کی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں تو نہیں ہے نا، آسمانوں کے اندر، تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. تو یہ کہتے ہیں یہاں من فی معنی اعلیٰ آیا ہے. فی کا معنی اعلیٰ ہے کہ من اعلیٰ اعلی السما، جو آسمانوں کے اوپر ہے. تو من فی بعض دفعہ اوپر کے معنی دے رہا ہوتا ہے، جسے قرآن میں کہا جاتا ہے نا اولم یسیروا فی الارض، کہ یہ زمین میں نہیں چلتے. زمین کے اندر تو نہیں کوئی چلتا نا، زمین میں چلنے سے کیا مراد ہے؟ زمین کی سطح کے اوپر چلنا. تو بعض دفعہ فی معنی اعلیٰ کے آ رہا ہوتا ہے لیکن زبانوں میں استعمال میں کے طور پہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک بات بس آ گئی تھی کہ لہا فاطمہ تو کنفیوز نہیں ہوگا کہ لہا تو اس سے کہا فاطمہ نے، تو یہ تو من ہونا چاہیے یا کچھ ایسا. بعض دفعہ حرف جر بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی عربی اور اردو میں فرق ہے. مثال کے طور پہ آپ بولتے ہیں نا کہ ذهب حامد الى المسجد، کیا معنی؟ حامد گیا مسجد کی طرف. اگر اس کو ذرا اردو میں کیسے بتانا ہوگا، کوئی گھر یہاں سے نکل کے مسجد جا رہا ہے تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ مسجد گیا ہے. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ مسجد گیا ہے. مسجد کی طرف گئے نا، وہ مسجد گیا ہے. ہم اس کو ڈائریکٹ مسجد کو مفعول بنا دیتے ہیں. عربی میں مفعول نہیں بنتی، عربی میں وہ متعلق ہوتا ہے کہ آپ نے حرف جر کے ساتھ لگایا. اردو میں تو نہیں لگا رہے نا، مسجد کی طرف گیا ہے، مسجد گیا ہے، یعنی گیا کہاں ہے؟ مسجد گیا ہے، گھر سے نکلا ہے. بہرحال چلے واپس آتے ہیں. یہ درس ہو گیا مکمل. اگلے والے درس پہ شروع کرتے ہیں، الدرس الثالث والعشرون. جی چلیں جی، آپ لے لیجیے حماد بھائی، مائک لے لیجیے اور پڑھیے. الدرس الثالث والعشرون. جی المدرس من أنت يا أخي؟ أحمد أنا طالب جديد. ترجمہ کرنا. جی بالکل ترجمہ کرنا. من أنت يا أخي، آپ کون ہیں میرے بھائی؟ أنا طالب جديد، میں نیا اسٹوڈنٹ ہوں. المدرس ما اسمك، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد اسمی احمد، ایک میرا سیکنڈ نام رکیے، احمد ہے. ایک سیکنڈ رکیے. جی پڑھیے. ہاں مسمو کا. آپ کا نام کیا ہے؟ جی اسمی احمد، میرا نام احمد ہے. ٹھیک ہے، اس کی ترکیب کریے. اسمی احمد، اسمی یہ مضاف مضاف الیہ. اور
اور احمد جو ہے یہ آگے خبر ہے، اسمی مبتدا ہے اور احمد خبر ہے۔ اسمی مبتدا ہے، احمد خبر ہے، اور ان کا اعراب کیا ہے اسمی اور احمد کا؟ اسمی تو مرفوع ہے کیونکہ اسمی مرفوع ہے، رفع کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ ضمہ سے، ضمہ سے، ضمہ کہاں ہے اس پہ؟ مضاف الیہ وہ یا ہے یا متکلم جب ہوتا ہے تو وہاں تقدیری اعراب ہوتا ہے، تقدیری۔ بتایا تھا نا، اعراب کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے، اس موئی وہ کر ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ میم ساکن ہو رہا ہے یہاں پہ، وہ میم پہ زیر آ کے یا کے ساتھ وہ مل رہے ہیں، آپ یہاں پہ اعراب لگانے سے نا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو یہاں اعراب جو ہے ضمہ ہے، یعنی رفع کا اعراب ہے، ضمہ موجود ہے، لیکن وہ تقدیری ہے، ہم اسے وہ وہاں پہ ہے لیکن ہم پڑھ نہیں رہے اسے، تو اسمی مبتدا اور مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ پورا اسمی پورا مبتدا ہے، اور احمدو کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع مرفوع، غیر منصرف، غیر منصرف ہے، اس لیے تنوین نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے کہ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو علم ہے اور دوسرا وزن فعل، ایک تو علم ہے اور علم ہے، دوسرا وزن فعل۔ دوسرا وزن فعل ہے، تو اسمی احمدو یہ معاملہ ہو گیا اسمی احمد کا، اچھا ٹھیک ہے، آگے پڑھیے۔ المدرس من این انت، آپ کہاں سے ہیں؟ احمد انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ من اینا انتا، اس کی ترکیب کریے۔ من این یہ من تو حرف جر ہو گیا، این یہ خبر ہو گیا، انت مبتدا ہو گیا۔ خبر کیا ہے؟ بلکہ من این وہ من حرف اینا پورا خبر ہے نا، مرکب پورا جاری ہے، مرکب، من مرکب اینا پورا مرکب جاری ہے، اور وہ پورا کا پورا خبر ہے، مبتدا کیا ہے؟ انتا، انت، یعنی انتا من اینا، تم من اینا کہاں سے ہو؟ سے؟ جواب کیا دیا؟ انا من پاکستان۔ انا من، جواب میں دیکھیں مبتدا خبر واضح ہو رہا ہے، تو بعض دفعہ سوال میں نہیں تو جواب میں واضح ہو جاتا ہے، انا من پاکستان، یعنی من کے بعد والا لفظ خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو انا من پاکستان، مبتدا کیا ہے؟ انا انا، خبر کیا ہے؟ من پاکستان، من پاکستان، پاکستان کی کیا ہے؟ پاکستان کا کیا اعراب ہے؟ مرفوع وہ ہے، مجرور ہے من کی وجہ سے، پاکستان مجرور ہے، زیر کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ غیر منصرف، کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ علم ہے اور وہ ہے عجم ہے۔ علم ہے، الف نون زائدہ تان ہوگا سبب، نہیں، تیسرا سبب ہو سکتا ہے الف نون زائدہ تان، دو تو کم از کم ہوتے ہیں نا، نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ وہ اجمی لفظ ہے، عجم میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ زائد کا کانسیپٹ، اچھا ٹھیک ہے جی، من پاکستان یہ ہمارا خبر ہو گیا، مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رفع کی جگہ پر ہے، پورا پورا مرکب جاری رفع ہے، مرفوع ہے، اچھا اب یہ بتائیے جو پیچھے تھا مبتدا خبر جو ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں اس میں اصل کیا ہے وسعت کے اعتبار سے؟ مبتدا خبر میں وسعت جو وسعت کیا ہوتی ہے؟ معرفہ نکرہ، تو وسعت کے اعتبار سے مبتدا خبر میں ڈیفالٹ کیا ہے کہ اصلاً یہ ہوتا ہے، لیکن ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتا مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے اور یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں مبتدا کو بعد میں لانا پڑتا ہے، تو جب بھی آپ مبتدا مؤخر دیکھیں گے نا، ممکن ہے وہ تاخیر کے بعد نکرہ آئے ہوا ہو، کیونکہ صرف تب ممکن ہے اس کے لیے آنا، کبھی بھی ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ مبتدا نکرہ ہو اور شروع میں ہو، اگر مبتدا کبھی نکرہ بن بھی رہا ہے نا تو وہ بعد میں آئے گا خبر کے، ٹھیک ہے، اصلاً کیا ہے مبتدا معرفہ خبر نکرہ، مبتدا پہلے خبر بعد میں، اگر کبھی اس اصل سے ہم ہٹتے ہیں اور مبتدا کو ہم نکرہ کر دیتے ہیں تو پھر مبتدا کو بعد میں لانا ہوتا ہے، تو اب یہ اسمی احمدو جو ہے اس میں اسمی معرفہ ہے، کیسے؟ کیونکہ وہ متکلم آ رہی ہے تو میری اسمی میرا نام، میرا مضاف کس الیہ، اعتبار سے کہہ رہے ہیں معرفہ ہے؟ میں بات شاید غلط نہیں ہے لیکن مضاف جواب الیہ، مضاف الیہ، ہاں، مرکب ظرفی، مرکب اضافی جو ہوتا ہے نا یہ معرفہ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ اگرچہ پہلے آ گیا یہ معرفہ ہی شمار ہو رہا ہے اسمی، ٹھیک ہے، ویسے اسم بھی معرفہ نہیں ہے اور یا بھی معرفہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے نا اسمی، تو آپ نے نام کی اضافت کی کسی کی طرف تو ذہن میں آ گئی وہ چیز، وہ خاص ہو گئی، تو اس لیے وہ معرفہ کے حکم میں بعض دفعہ آ جاتی ہے، ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گئی، کیونکہ ہر دفعہ ضمیر نہیں آئے گی نا، مثال کے طور پہ آپ بول سکتے ہیں کہ سیارۃ حامد، یا آپ بول سکتے ہیں کہ سیارت
सयारत, मिसाल के तौर पे कुछ भी, मिसाल सयारतु वलदिन मकसूरन, ठीक है, या सयारतुल वलदी मकसूरन, तो अब यहाँ तो ज़मीर की तरफ नहीं हुई ना, इजाफत, इजाफत असल वजह है। ठीक है जी, चलें आगे पढ़िए। अलमुदर्रिसु इंदी सबअतु दफातिर लिमन हिया, मेरे पास 7 दफ्तर हैं, ये किसके हैं? सबअतु दफातिर, जरा ये समझाएं क्या है, अदद मादूद है। क्या आदत है, क्या मादूद है? सबअ अदद है और दफातिर मादूद है। दफातिरा मादूद है, ठीक है, ये इनकी तरकीब क्या है? जुमले सबअतु दफातिरा की तरकीब क्या है? ये आपस में कौन से तरकीब मुरक्कब एक ही बात होती है, तो ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब ज़र्फ़ी है, वो है मुरक्कब इजाफी है। इजाफी है, ठीक है, वहदत मादूद मुरक्कब इजाफी आते हैं, ठीक है। अब मुब्तदा खबर बताइए हिंदी सबअतु दफातिरा में। इंदी ये खबर है हिंदी खबर है, और सबअतु दफातिर ये मुब्तदा है। सबअतु दफातिरा मुब्तदा है, ठीक है। हिंदी जो है ये क्या है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि। अच्छा, और है क्या, क्या क्या कह रहे हैं हम इसको? ज़र्फ है ना, मुरक्कब ज़र्फी, ठीक है। तो हिंदी, मुरक्कब इजाफी। हाँ, ज़र्फ भी है ना, हिंदा, हाँ, एक तो ज़र्फी कह रहे हैं ना हम उसको, ज़र्फी तो वो तो खबर ही होता है, मुब्तदा तो हो ही नहीं सकता, तो आपने देखते ही हिंदी मुब्तदा हो, खबर हो गया, सबअतु दफातिरा मुब्तदा हो गया। मुब्तदा। अब यहाँ देख लें, सबअतु दफातिरा में कोई भी मारिफा नहीं है ना कोई ज़मीर है, इजाफत की वजह से ये मुब्तदा बन पा रहा है ना, तो हो सकता है। अच्छा, अब दफातिरा, ये दफातिरी क्यों नहीं है? जी, बिल्कुल गैर मुनसरिफ है, क्यों है गैर मुनसरिफ? तो वजह क्या? जमा है, देखें ये बात नहीं है कि अलिफ के बाद 2 हर्फ आ रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों के आते हैं। अलिफ ऐसी जमा है जिसमें अलिफ के बाद 2 हर्फ आ रहे हैं, यानी वो जमा जिसमें अलिफ के बाद 2 हर्फ आते हैं, या 3 ऐसे हर्फ जिनके बीच वाला साकिन हो, वो मुंतहिल जुमू के सीगे कहलाते हैं, और वो गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। तो चलें, एक सबब तो ये हो गया ना, अलिफ के बाद 2 हर्फ आ रहे हैं, ऐसी जमा है। अगला सबब, ये एक सबब 2 के कायम मकाम होता है, वाज़ेह, ठीक है। आगे, हिंदी सबअतु दफातिरा लिमन हिया, लिमन हिया ये किसके हैं? हाँ, मुब्तदा खबर, लिमन खबर है हम्म, क्योंकि लिमन खबर है लिमन क्योंकि खबर है, मुरक्कब ज़र्फ़ी है और मुरक्कब जारी है, हम्म, और हिया मुब्तदा है। हिया मुब्तदा है, ठीक है। अच्छा, और बताइए ये हिया ज़मीर जो है ये किसकी तरफ लौट रही है? सबअतु दफातिर। सबअतु दफ सबअतु दफातिरा, दफातिरा की तरफ, हाँ, ठीक है, चल एक ही बात है। अच्छा, तो हिया क्यों है, हुम क्यों नहीं है, हुन्ना क्यों नहीं है? दफातिर क्या है, वाहिद है, मुज़क्कर है, वो वाहिद है, जमा है, जमा मुज़क्कर है, है, मुअन्नस है? जमा है। जमा तो है, जब जमा होता है तो वो वाहिद मुअन्नस का वो गैर आकिल क्योंकि की गैर जमा है तो आकिल वाहिद मुअन्नस, तो है, लीमन के बाद हिया हिया की जमीर आई है वाहिद मुअन्नस वाली, क्योंकि ठीक है, गैर आकिल। बिल्कुल वाज़ेह। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, अगर कंफ्यूजन हुई तो बताइए, कोई भी चीज़ है तो उसको रिपीट करेंगे। अच्छा, अब आप इनको दे दीजिए। पढ़ें, पहले से पढ़ना ट्राई कर रहे हैं। कौन से जुमले, कौन से बोलो जी? हिंदी सबअतु दफातिरा लिमन हिया, इसके बाद वाला एक सवाल है, नई बुक कब शुरू करेंगे? नई बुक नहीं शुरू कर रहे हैं, इसी को पढ़ के फिर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, नई बुक नहीं कर रहे हैं शुरू। अब्बासुन हाता या उस्तादी। लेकिन जेर लगा के दी हुई है इन्होंने, हाती हाथी, हाती या उस्तादी, हादा ली व या हादा उस्ताद ही। या उस्तादी, ये उस्ताद। पिछली क्लास में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि रफा किन किन चीजों पर आता है। उस्तादु हम्म, हादी या उस्तादु। या उस्ताद हो मनादा मरफू होता है। अच्छा, हाथी की तफसील कभी बाद में देखेंगे, फिलहाल हाथी समझ लें, हाथी का माना होता है लाओ ला के दो, या लाओ दो, ले आओ। दो मुझे, अच्छा तो दो मुझे, हाथी या उस्ताद,
مثال کے طور پہ وہ تھا نا کہ اس نے احمد نے بتایا انا من پاکستان، پاکستان سے ہوں. ٹیچر نے کہا عندی سبعۃ دفاتر لمن ہی، میرے پاس 6 کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، کس کی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاتھی یا استاد، مجھے دیں اے استاد. یہ پہلے امر کی طرح آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ اسم ہوتا ہے، یہ اسم ہے ہاتھی، لیکن یہ کام امر کا کر رہا ہے، پہلے امر کی طرح ہے کہ مجھے دیں آپ، ٹھیک ہے لیکن یہ اسم ہاتھی یا استادو، هذا لي، یہ میرے لیے، یہ میری ہے. یہ میری ہے. وهذا لمحمد، اور وہ اچھا دیکھیں نا، محمد کی. جیسے مثال دے رہا تھا کہ جو حرف جر ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ والے اسم کے ساتھ مل کے کچھ بنتا ہے نا، تو لی جو ہے یہ کیا ہے؟ مرکب، مرکب اضافی ہے، مرکب جاری ہے، مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے. لام اور یا متکلم، یا میری، متکلم جو ہے وہ ضمیر ہے نا، انا کی جگہ آئی ہوئی ہے نا، تو اسم ہوگا نا، یا متکلم اسم کی جگہ تھا، ضمیر ہے. تو یہ جو لام حرف جر ہے یہ جب یا متکلم کے ساتھ ملا تو اس نے اپنا اصل معنی تب بتایا. ہم یہ نہیں کہتے میرے لیے ہے کتاب، ہم کہتے ہیں میری ہے کتاب، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لام مل کے معنی ہی میری کتاب کا دے رہا ہے. وہ لام وہ لیے والا اب نہیں رہا، وہ لیے کا معنی ختم ہو گیا، کیونکہ اب وہ ایک ایسے اسم کے ساتھ مل گیا جس کے ساتھ مل گیا وہ تھوڑا الگ طرح کا معنی دے رہا ہے. جیسے آپ بولتے ہیں لہو اخن، اس کا بھائی ہے، اس کے لیے ایک بھائی ہے، یہ تو ہم کہتے ہی نہیں ہے نا. تو وہ لیے کا معنی ہٹ گیا کیونکہ وہ ایسے اسم کے ساتھ مل گیا، یا وہ جملے میں اس طرح رکھا گیا ہے کہ اب وہ معنی کسی اور چیز کا دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہاذا لی یہ، اچھا آپ یہاں دیکھیں ہاذا لی، ہاذا سے کیا مراد ہے؟ ہاذا سے مراد کیا ہے جی؟ ہاذا اسم اشارہ ہے نا، یہ کیا رکھا ہوا ہے سامنے؟ ہاں دفتر رکھے ہوئے ہیں سامنے. اب ایسے تو وہ کیا ہے؟ جمع ہے، دفاتر ہیں، اور اس کے بعد وہ واحد مؤنث کی حکم میں آتے ہیں دفاتر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاذا لی. ٹھیک ہے. تو یہ بعض دفعہ ہوتا ہے عربی کے اندر کہ ہم بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے بنتے ہیں، بعض جملے معنی کے اعتبار سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا فرق سمجھنا تھوڑا ضروری ہے. بعض جملے معنی کے اعتبار سے ہوں گے، بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے ہوں گے. تو جس طرح استاد نے بولا نا لیمن ہیا، کیا مراد تھی استاد کی؟ یہ کس کی کتابیں ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ نے کیا کہا؟ ہاذا لی. جب استاد نے کہا نا لیمن ہیا، تو استاد نے اس کے لفظ کی طرف دھیان دیا کہ 7 دفاتر جو ہیں، 7 دفتر، یہ کس کے ہیں. جب اسٹوڈنٹ نے بات کی نا تو اس نے اپنے سامنے ایک چیز دیکھی اور اس نے کہا ہاذا لی، یہ میری ہے، یہ میری ہے. اب اگر سے وہ لفظ مؤنث سے جو بھی تھے، آپ کے سامنے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے، ڈبے کے اندر کوئی چیز ہے آپ کو نہیں پتا، آپ ہاذا کہہ سکتے ہیں نا اس کے لیے. تو یہ سمجھیں گے اس چیز کو کہہ رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایک ایک واحد چیز سمجھ کے. نہیں دیکھ رہا کہ وہ دفتر ہیں، کیا کاپیاں ہیں، واحد مؤنث ہے، کچھ نہیں. آپ نے بس معنی دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک چیز ہے، آپ بولیں گے ہاذا لی، یہ میرا ہے. ٹھیک ہے. آپ فرق نہیں کریں گے مذکر مؤنث، آپ بولیں گے ہاذا لی، یہ تو میری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں پھر صحیح ہے، پھر تو یہ مسئلہ بھی ختم، ورنہ بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیں بتائیے. وهذا لمحمد، وهذا لحامد، وهذا لإبراهيم، وهذا لعثمان، وهذا ليوسف، وهذا لطلحة، لطلحۃ، لطلحة، جی لطلحة. اگر آپ لطلحتی پڑھتے وہ بہتر تھا، لطلحۃ کیوں پڑھا آپ نے؟ چلیں اب یہ جتنے اسم آئے ہیں ان سب کا بتائیے کہ کیوں غیر لمحمد، منصرف ہیں. لمحمد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے جر میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور لحامد جو ہے وہ بھی حرف جر کی وجہ سے جر مجرور ہو گیا. اور ابراہیم جو غیر منصرف ہے وہ لی کی وجہ سے اس کو جر ہونا تھا، لیکن وہ جر ہی ہے، لیکن وہ غیر منصرف ہے تو وہ اس کے اوپر زیر ہاں نہیں اچھا یہ آتی. بتائیں، یہ جو ابراہیمہ ہے اس کو مجرور بولیں گے منصوب بولیں گے؟ مجرور ہی بولیں گے. لیکن زبر ہے. تو زبر ہے تو کیا غیر ہاں منصرف ہے نا. اس کو بولیں گے مجرور ہی، مجرور ہی، حالت مجرور ہی ہے. حالت مجرور کی حالت ظاہر کیسے ہو رہی ہے؟ وہ زبر سے ہو رہی ہے. یہ سمجھے نا. مثال کے طور پہ ایک آدمی اداس ہے تو وہ روئے گا نا، ٹھیک ہے. اس کی کیفیت کیا ہے کہ وہ اداس محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو وہ ظاہر کیسے کرتا ہے؟ رو کے. تو یہ سمجھیں جر اور زیر. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہوتا ہے، یا وہ تھوڑے تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، کیا وہ ہنسنا شروع کر دیں گے کہ مطلب کوئی اداسی ہے تو ان کی اداسی مسکراہٹ سے ظاہر ہوگی چہرے پہ. ایسا ہوتا ہے نا، دیکھا ہے بعض دفعہ ایک آدمی بڑا شدید اداس ہے اور وہ اداسی وہ مسکراہٹ سے ظاہر کر رہا ہے. تو یہ آپ سمجھیں غیر منصرف ہے کہ عام طور پہ ایک آدمی اپنی اداسی کو رو کے ظاہر کرے گا، یعنی جر کسرہ سے آئے گا.
لیکن بعض لوگ نہیں کریں گے, بعض لوگ ہنس کے کریں گے. تو وہ آدمی فتح کے ذریعے اپنی اداسی کو ظاہر کر رہا ہے, یعنی اس کا حالت جر جو زیر سے ظاہر ہونا تھا زبر سے ہو رہا ہے. چلیں جی, اس کے بعد باقی اینڈ کرتے ہیں. باقی آگے جتنا ہے ان میں سیم وہ چل رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. آپ لوگوں کے امتحانات قریب آ رہے ہیں. امتحانات قریب آتے ہیں تو کچھ خاص شیاطین ہوتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, دونوں کھرے والے خاص شیاطین ہیں, کھرے والے جو بڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کچھ اساتذہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس طرح چیک کریں گے یا ہم چیک کریں گے, اور پھر ہم نے نہیں کیا ہوتا تو ہم دوسروں سے کہتے ہیں یار چھوڑا سے کہ بالکل تھوڑا سا بولے دو. اور آن لائن بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ میں نے کر لیا تھا مجھے دے دو, میں بھی کر لیتا ہوں. خواتین میں ایسا نہیں, خواتین کسی سے کچھ نہیں, خواتین سارے کام کرتے ہیں. صرف مردوں میں یہ شامل ہے. تو آپ سے گزارش ہوگی کہ ان ایگزامس کو برائے مہربانی کسی بھی طرح کا اسٹریس اور ٹینشن کا سورس نہ بنائیں. یہ ایگزام جو ہے صرف آپ کے لیے ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہے, آپ کو ایک موٹیویشن دلانے کے لیے ہے کہ آپ کیا کریں. ان ایگزام کی وجہ سے آپ کیا کریں, ریویژن کریں. ریلیکس تو کریں, ریلیکس تو ویسے بھی کرتے رہیں, کلاس میں بھی کرتے رہیں, لیکن ان ایگزامس کی وجہ سے آپ صرف تھوڑا سا ایک ریویژن کریں. ان ایگزامس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار میں نے صحیح طرح پڑھا نہیں تھا, میں ایگزام بھی نہیں دے رہا اور میں سال واپس ریپیٹ کروں. میں نے اس ایک کلاس کو جو ہے نا پرفیکٹ طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا, تو میں ایگزام بھی دوں گا اور پھر میں اگلے سال واپس ریپیٹ کروں گا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے, ایگزام تو نہیں دیتے, یہ تو شیطان اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں ایگزام تو نہ دیں, لیکن وہ اگلا سال آتا نہیں ہے. وہ اگلا سال ہوتا ہے یار جاؤں گا, میرے سارے کلاس کے لوگ اگلے سال پہنچ چکے ہوں گے, میں واپس سے فرسٹ ڈے میں جاؤں گا, کتنی شرم کی بات ہوگی. تو پھر وہ بھی رہ جاتا ہے. تو آپ نے ایگزام کو جو ہے بالکل بھی, یعنی کبھی ایسا کسی بھی وجہ سے ہو گیا, آپ کی کوئی مصروفیت ہے, کچھ بھی ہو گیا کہ آپ کو ایگزام سے پہلے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, پیپر پھر بھی دینا ہے آپ, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آپ بہت اچھا پیپر پھر بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی ایگزام کو کوئی سورس آف پرابلم نہیں بنائیے گا, اور سب سے بڑے کہ ایگزام کو کسی گناہ کا سبب نہیں بنائیے گا. ٹھیک ہے, کہ ایگزام کی وجہ سے آپ کسی گناہ میں ملوث ہوں, یہ بوجھ جو ہے ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہے. تو ایسا نہیں کیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, من غش, آگے کیا, فلیس منا, جو کیا کرتا ہے, غش کرتا ہے. غش کیا ہوتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ بھی دھوکہ ہے کہ کیا حبیب بھائی نے تھا اور نام میں اپنا لکھ دیا. پیپر میں وہ حل کر رہے تھے اور میں نے دیکھ لیا. اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس سوال کو چھوڑ دیں. جو کل پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں تھے, جو جن کا لیکچر تھا شیخ عبید الرحمان, تو انہوں نے اپنے ایک استاد کے بارے میں بتایا تھا, اور ہمارے بھی ایک استاد کا ایسا معاملہ تھا. ہمارے استاد کہتے تھے کہ اصل جو ہے نا دین پڑھنے والوں کا اصل جو ایگزام ہونا چاہیے وہ کیسے ہونا چاہیے, کہ اسٹوڈنٹ کو پیپر دے دیا جائے, یہ لو جاؤ سالو کر کے لے آؤ, اور یہ یقین ہو کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح کی چیٹنگ نہیں کرے گا. اللہ ہم سب کو اس درجے تک پہنچائے. ابھی ہم ہیں نہیں تو ایسا ہوگا نہیں, لیکن کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ ان ایگزامس کی وجہ سے کہیں کوئی اس طرح کا کام نہ ہو جائے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو نہیں کیا ہے. کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں. کہ جب ہم اس دین کو حاصل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو ہم یہ انشور کریں کہ ہم اس کا ہر اسٹیپ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کریں. مارکس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ایگزامس میں ہوتا ہے دوسروں سے کمپیریزن آ رہا ہے, کچھ بھی کم میرے زیادہ, یہ فلانا نہیں ہوتا, غلط بھی بتاتے نہیں میرے تو زیادہ ہے.
ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مارکس آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے پہلی بات کے لیے. یہ صرف آپ کے لیے ایک فیڈ بیک ہو کہ الحمدللہ اتنی محنت کی تو اس میں آبجیکٹیولی کیا چیزیں جو ہیں کس حد تک ریٹین ہوئی. اگر آپ نے صحیح نیت کے ساتھ یہ سارا پروسیس کیا تھا تو آپ اللہ کے ہاں آپ کے سارے جو معاملات ہیں وہ مقبول ہیں، اور اس کا اجر اللہ دے گا. وہ اجر ہم کبھی میچ کر ہی نہیں سکتے، اور وہ دنیا میں کبھی مل بھی نہیں سکتا، اور اس کی انسان کو خواہش ہونی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو امید ہے. اور دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوگا، وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ ابھی آپ کے ایگزام ہوں گے، پھر آئیں گے کیا، چھٹیاں آئیں گی. ان چھٹیوں میں آئے گا رمضان. رمضان میں کیا ہوتا ہے، الحمدللہ عبادات بہت ہو جاتی ہیں، اور خاص کر لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں کتنے سالوں کی عبادت ہو جاتی ہے؟ 1000 سال. 1000 مہینے، الف شہر. اور 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ کتنے؟ 83، 80 سم تھنگ بنتے ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب 83 ایئرس کی عبادت کر لی ہے تو اب سیکنڈ ایئر پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی شیطان آئے گا جو رمضان کے بعد کہے گا یار 1 سال بہت ہوتا ہے، بہت پڑھ لیا تھا، اتنا دن کیا کرو گے پڑھ کے، سب کچھ پڑھنا ضروری تھوڑی ہوتا ہے. زندگی میں اور بھی نیکیاں کرنے کی ہوتی ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، رشتے داروں سے اچھے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، گھر والوں کی خدمتیں کرنی ہوتی ہیں. تو بالکل یہ سب صحیح باتیں ہیں، لیکن کوشش کیا کرتی ہے کہ یہ بھی ایک دین کا فریضہ ہے، کیونکہ ابھی ہم نے صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا ہے. بہت سارے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. اللہ سے تعلق میں ہماری ایک کمی ہے، توحید کی پہچان میں ہماری کمی ہے، بہت سارے معاملات ہیں. تو وہ آپ کو جو ہے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بھی یاد رکھیں کہ کون کون آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کلاس میں، ان کا بھی حق ہے. یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، ان کا بھی حق ہے. تو ایک دوسرے کو انشاءاللہ موٹیویٹ بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس سال ختم اور ایسا نہیں کیجیے گا. اپنے ساتھ کوشش کیجیے گا انشاءاللہ کہ اللہ نے اگر آپ کو ایک راستے پہ چلایا ہے تو اس راستے سے جڑے رہیں انشاءاللہ. آسان کرے بتا آپ سب دوست کریں. جی جناب، کون میرا اچھا. تو بندے چاہ رہے ہیں وہ مائک کو کرنا شروع کر دیں، سورۃ الرعد ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعدها على بعد في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورۃ الرعد مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب. تلک یہ ہیں یا وہ ہیں آیات الکتاب، کتاب کی آیات. والذی انزل اور جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وہ کیا ہے، الحق
وہ بالکل حق ہے، مکمل حق ہے، تمام کا تمام حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ کیا نہیں کرتے، ایمان نہیں کرتے۔ تو یہ خود فی ذات ہی تو حق ہے، لیکن اس کے حق ہونے کے باوجود لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتی۔ تو لوگوں کا ایمان لانا جو ہے وہ اس چیز کی دلالت نہیں بنتا کہ ایک چیز حق ہے یا نہیں ہے۔ ایک چیز اپنی ذات میں حق ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں، تو لوگ کرائٹیریا نہیں بن سکتے۔ اللہ، اللہ وہ ذات ہے، الذی وہ جس نے کیا کیا، رفع السماواتی بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو، اس مؤنث کو، اس مؤنث کون ہے؟ آسمان ایک مؤنث تو نہیں، آسمان تو سماوات آیا تھا، ان مؤنثوں کو، ان مؤنثوں کو یا ان سب کو، ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع ہو جائے گا تو واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا۔ اب یہ ہے کہ یہ ترونہا، یہ ہا ضمیر جائے گی کس کی طرف؟ اب یہاں پہ جو ہے ایک اختلاف ہے، اور وہ ایک اختلاف کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ترونہا جو ہے یہ ہو عمد کے بارے میں، عمد کہتے ہیں ستون، تو اس اعتبار سے آیت کا معنی کیا ہوگا کہ یہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ستون ہیں لیکن انسان کو دکھتے نہیں، ایک معنی یہ ہے، اور یہ معنی بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ترونہا میں ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ سماوات کی طرف ہے، تو بغیر عمد کا تعلق ہے سماوات سے، کہ اس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس آسمان کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے کوئی ستون نہیں ہے۔ تو مفسرین میں یہ دونوں اقوال جو ہیں وہ رہے ہیں، آیت سے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب آیت اس اعتبار سے واضح ہے، اب اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ بتا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گرامیٹیکلی عربی زبان کے اعتبار سے دونوں باتیں ہیں، اور اس میں شریعت نے ایک چیز کو اسپیسیفائی نہیں کیا ہے، تو دونوں معنی جو ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے انسانوں کو بعد میں پتہ چلے، ہو سکتا ہے آخرت میں پتہ چلے، اللہ عالم۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی آئے، کوئی بات ایسی پتہ چلے کہ اس کے ستون ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، کسی اور طرح قائم ہے، ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ اس کے کوئی ستون نہیں ہے اور آسمان کو تم دیکھتے ہو بغیر ستونوں کے۔ کہاں؟ بالکل، سب سے پہلے قریب کو لوٹاتے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں یہ والا قاعدہ اپلائی نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلق صرف ضمیر کا نہیں ہے، یہاں پہ تعلق پورے ترونہا کا ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہا ضمیر کو اگر ڈائریکٹ عمد کی طرف لوٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ یہ آئے گا، تو معنی بنے گا کہ آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، اور تم دیکھ رہے ہو ان ستونوں کو، ٹھیک ہے۔ ترونہا کا پھر مطلب ہو جائے گا تم دیکھ رہے ہو ان ستونوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں صرف ہا ضمیر کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ ہے کہ ترونا جو ہے وہ گرامیٹیکلی بھی بنے گا کیا؟ وہ اگر عمد کی صفت کے طور پہ آئے گا تو پھر معنی ہوگا بغیر ایسے ستونوں کے جس کو تم دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کو ہا کو سماوات کی طرف لے جائیں گے تو پھر وہ گرامیٹیکلی سینٹینس میں اس کا رول الگ آ جائے گا کہ آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اور پھر ایک الگ سے جملہ ہو جائے گا ترونہا، تم دیکھ رہے ہو اس آسمانوں کو کہ وہ اس کیفیت میں۔ ثم استوى على العرش، پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہوا۔ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مستوی ہونے کا مطلب ہوتا ہے مستوی، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ رائز اپ ٹو دا تھرون، اردو میں بلند کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں اپنی کچھ صفات بیان کی، کہ کہیں پہ وہ صفات کچھ اسما کے اعتبار سے کوئی نام ذکر کر دیا، جیسے کہ الرحمن الرحیم، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نام ذکر کیا ہے تو وہ کسی نہ کسی صفت کا حامل ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی صفت نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا؟ ہمارے سمجھنے کے علاوہ کوئی ایسا نام جس کے اندر کوئی صفت نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کرسی کیوں کہتے ہیں؟ بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کرسی کے اندر کوئی ایک خاص ایسی چیز ہے جس وجہ سے اس کو کرسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا قاعدہ ذکر کرتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے نام،
ایک نام اچھا کب ہوگا؟ کرسی اچھا نام ہے؟ کرسی نہ اچھا نام ہے نہ برا نام ہے. کیوں؟ اس کا کوئی خاص معنی ہی نہیں ہے، اس کو کوئی اچھائی برائی والا معنی ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے صرف اور صرف کیسے ہیں؟ اچھے نام ہیں. یعنی انسان جب بھی اللہ کو پکارنا چاہے گا تو وہ صرف اور صرف ایسے ہی کلمات سے پکار سکتا ہے جن کا معنی کیسا ہو؟ اچھا ہو. تو اس لیے ضروری کیا ہے کہ اللہ کے اسماء کچھ نہ کچھ معنی کے حامل ہوں. تو اللہ کے تمام جو نام ہیں وہ کچھ نہ کچھ صفات کے حامل ہیں. تو اللہ نے اپنی صفت کو کبھی کبھی ذکر کیا نام کے اعتبار سے، اسم ذکر کیا وہ العلیم الحکیم، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی صفت بیان کی اپنی صفت کا صرف ذکر کر کے. ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پہ خلقتو بیدیا، خلقتو بیدی، میں نے اس کو تخلیق کیا اپنے ہاتھوں سے. اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اور کبھی ایک کسی صفت کو ذکر کیا فعل کے طور پہ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اس طرح ثم استوا، استوا اصلا ایک فعل ہے کہ اللہ مستوی ہوا، اللہ بلند ہوا عرش پر. صفات کے اعتبار سے، اللہ کے اسماء و صفات کے اعتبار سے جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہے اس کی ذات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے ہمیں زیادہ غور و فکر کرنے کا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کس میں غور و فکر کرنے کا کہا ہے؟ مخلوق، اللہ کی جو آیات ہیں اس میں غور و فکر کرنے کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں نہیں کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کی عقل سے باہر ہے. اللہ کی ذات انلمیٹڈ ہے، انفینٹ ہے، اس کو ہم مکمل طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کچھ صفات ذکر کی ہیں تو انسان ان صفات کو اپنی عقل کے اعتبار سے نہیں ایویلیویٹ کر سکتا. وہاں پہ ہم باؤنڈ ہیں اس اعتبار سے، جو ہمیں بتا دیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی ایمان لاتے ہیں. کیسے کا سوال ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کن سے پوچھا گیا تھا؟ پوچھا گیا تھا کئی فستوا، امام مالک سے پوچھا گیا تھا کہ یہ استوا آپ جو کہہ رہے ہیں تو کیسے کیا انہوں نے استوا؟ اللہ تعالیٰ نے کئی فستوا، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا؟ تو امام مالک نے کیا جواب دیا تھا؟ الاستواء معلوم، استوا کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن نے اس کے بارے میں بتایا ہے. والکیف مجہول، اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا. والسؤال عنہ بدعت، اور اس بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ صحابہ نے سوال نہیں کیا. یہ آیت ان پر بھی نازل ہوئی تھی، یعنی ان کے سامنے ہی آئی تھی. یہ آیت انہوں نے بھی پڑھی تھی، اس آیت کو انہوں نے بھی سمجھا تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور صفات بھی ہیں، لیکن صحابہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ ایسے تو یہ کیسے تو یہ کیسے. کچھ بعد میں جو ہے صحابہ کے زمانے کے بعد اسماء و صفات کے اعتبار سے امت میں کچھ ایشوز آئے. کچھ لوگوں نے ان معاملات کو عقل کے ذریعے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے جو گریک فلاسفی وغیرہ کے معاملات جب بڑھ گئے تھے وہاں سے کچھ افکار آئیں، تو وہاں پہ طریقہ کیا تھا؟ ہر چیز کو سوال کرو، کوشچن کرو، کرٹیسائز کرو، ایسے کیوں، ویسے کیوں، ویسے کیوں. تو کچھ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کی میتھڈالوجی قرآن و سنت پہ بھی اپلائی کرنے لگے. ان چیزوں کو بھی کوشچن کرو. اور جب انہوں نے کوشچن کیے تو اب ظاہر سی بات ہے ایک ذات کے بارے میں جب نہیں پتا، جو بتایا ہے اتنا پتا ہے، آگے ڈیٹیل میں آپ کو کہوں مثال کے طور پہ دیوار کے پیچھے کچھ سامان ہے. آپ کہتے ہیں کیا سامان ہے؟ اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہ کچھ تو سامان ہوگا، وہ سامان لکوڈ ہوگا یا سالڈ ہوگا. اور آپ تفکر کرتے رہیں، جب آپ تفکر کریں گے، اب آپ جب جتنا تفکر کریں گے اتنے آپ کو سرٹینٹی سے جواب چاہیے گے. اب آپ کو جب جواب نہیں ملے گا تو یا تو آپ بے چین ہوں گے یا آپ جواب کیا کریں گے؟ بنا لیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ وہ جواب بنا لیں گے تو وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو حقیقت پتہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح جب اللہ کی ذات میں لوگوں نے کلام کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ نتیجتاً وہ کچھ ایسے کنکلوژنس تک پہنچے جو ان کو قرآن و سنت کے اس منہج سے جو کہ صحابہ کا تھا اس سے دور لے. انہوں نے کہیں نہ کہیں کیا کیا؟ کچھ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ دینا شروع کر دی. تو معاذ اللہ، اللہ کا ایسا ہے جیسے کہ کسی مخلوق کا. جب یہ معاملہ آیا تو بعض نے کہا یار یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح تشبیہ تو نہیں دی جا سکتی، جو کہ بالکل صحیح بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا ایسا ہوتا ہی نہیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ نے ہاتھ کا جو ورڈ استعمال کیا ہے اس سے مراد اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں. اس سے یہ صرف ایک لفظ ہے جو ہمیں بتانے کے لیے کہا ہوا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. تو اس طرح مختلف افکار جو ہے وہ چلتی رہی. اور اسی طرح یہ استوا علی العرش کا جو معنی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بعض نے جو ہے استوا کا معنی کر دیا غالب ہونے کا، کہ اللہ غالب ہو گیا عرش پر. ٹھیک ہے، اور ابھی یہ ریسنٹ کی ایگزامپل ہے کہ یہ باقاعدہ ریکارڈڈ کلپ ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ مستوی ہوا عرش پر. اب معاذ اللہ، یہ آپ صرف سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ایک یہ چیز ہے، اگر ایک شخص اس پر مستوی ہوتا ہے تو یہ چیز چھوٹی ہوگی یا شخص چھوٹا ہوگا؟ اگر شخص بڑا ہوگا تو وہ اس پر مستوی نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے اوپر سے آیا نیچے سے آیا. تو انہوں نے اس طرح کے سوالات جو کہ کس پر اپلیکیبل تھے؟
مخلوق پر اپلیکیبل تھے، وہ کس پر اپلائی کرنا شروع کر دیے؟ خالق پر، کہ خالق کو بھی ہم اسی طرح سمجھنے کی کوشش کر لیں جس طرح ہم مخلوق کو سمجھیں۔ اور نتیجتاً کیا ہوا کہ وہ اس منہج سے نکل گئے جو کہ صحابہ کا تھا، اور صحابہ کا منہج کیا تھا کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں، اللہ کی ذات کو ہم اس طرح اس کی کیفیات کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ نے جب ایک بات بتائی ہے اس معنی کو ہم نے ماننا ہے، ہمیں پتہ ہے استوا ہوتا ہے عرش پر، کیسے ہوا اللہ کا عرش کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ نے بتایا ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ تو اس کی تعویل ایسی کر دینا جو کہ صحابہ سے ثابت نہ ہو، مثال کے طور پہ بعض نے کہا کہ اللہ غالب ہوا عرش پر، اس میں سے بعض نے عرش کو ایک مخلوق مانا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اللہ غالب، تو پھر سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اللہ غالب نہیں تھا معاذ اللہ، کیا یہ معنی صحیح ہوگا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور جو قرآن کی دوسری آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے معاذ اللہ غالب نہیں تھا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ بعض نے مانا کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ایک بادشاہ جو ہے وہ عرش پر اپنے تھرون پر بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ احکامات نافذ کرتا ہے، بادشاہت کرتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، کنٹرول کرتا ہے اپنی ساری مخلوق، اپنی جو ساری رعایا ہے، ساری جو اس کی انڈر لوگ آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، یہ کہنا مراد ہے۔ تو پھر کیا کہا جائے گا کہ اگر یہ مراد ہے تو پھر کہاں سے ثابت ہونا چاہیے؟ سلف سے، صحابہ سے ثابت ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو زیادہ بہتر کیا ہے؟ جو امام مالک نے سمجھایا، الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، کیف مجہول ہے، ایمان اس پر واجب ہے، اور اس کے بارے میں اس طرح کے سوالات کرنا بدعت ہے، انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال دے۔ اللہ استوى علی العرش، اور پھر کیا کیا؟ سخر، اور یہ بات تمام صفات پہ اپلیکیبل ہے، جس حد تک ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، جو اس سے ہم ہمارے حوالے سے تقاضے ہیں وہ ہمیں جاننا ہے۔ مستوی علی العرش، اللہ کہاں ہے؟ بلندی پر ہے، انسان اللہ کو نیچے نہیں تلاش کرتا، انسان کی فطرت میں کہاں ہے؟ انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے، اللہ میری مدد کرتا ہے۔ اور جب اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ مخلوق سے بلند ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مخلوق کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ کہنا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو میں حاضر و ناظر جانتا ہوں، مانتا ہوں، اور اس پہ قسم کھلانا، یہ کلمات اوائڈ کرنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس طرح کے کلمات وارد نہیں ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کیا کیا؟ مسخر کیا شمس کو اور قمر کو، شمس اور قمر کو کہاں پہچانتے ہیں الحمدللہ۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل کمپلیٹلی تابع کرنا، کمپلیٹ قابو ہو، کمپلیٹلی پابند کر دینا، کہ وہ ذرا سا بھی کوئی کام جو ہے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی مرضی کے نہ کریں۔ کل یجری، ان میں سے ہر کوئی کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے، لأجل مسمى، مقررہ وقت تک، پھر یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو چیزیں معاملات چل رہے ہیں ان کو تو انفینٹ نہیں سمجھنا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ تک چلتا رہے گا، بلکہ کیا ہے؟ مقررہ وقت تک یہ اس طرح اپنے فنکشنز کو پرفارم کریں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی اور ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یدبر الامر، یہ آیت مختلف بار گزر چکی ہے۔ یدبر الامر، یفصل الآیات، کیا کرتا ہے وہ؟ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، وضاحت دیتا ہے، بار بار کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ کیا کرو؟ توقنون، یقین کرو، ٹھیک ہے، اپنے رب کی ملاقات پر تمہیں کیا ہو جائے؟ یقین ہو جائے، اور پھر جب یقین ہوگا، جب اس ذات کو پہچان لو گے، تو پھر اس سے ملنے کی کیا ہوگی؟ خواہش بھی ہوگی، چاہت بھی ہوگی۔ وہو الذی، اور وہ وہی ذات ہے جس نے کیا کیا؟ مد الارض، مد یا مدو، پھیلانا، پھیلانا، بچھانا، پھیلانا، زمین کو کیا کیا؟ پھیلایا، بچھایا۔ وجعل فیہا، اور اس میں بنا دیے، رکھ دیے، رواسیا، رواسی کہتے ہیں پہاڑوں کو، ایسی چیز جو کہ زمین کے اندر کڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، زمین کے اندر جو ہے وہ گھسی ہوئی ہو۔ وہ انہارا، اور نہریں جاری کی۔ ومن کل الثمرات، اور تمام ثمرات، پھل، پھلوں میں سے کیا کیا؟ جعل فیہا زوجین اثنین، جوڑے بنائے۔ جوڑوں سے مراد کیا ہوتی ہے پھلوں میں؟ جیسے کہ آپ نے بڑی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بتایا تھا کہ کیا کرتے ہیں؟ پالینیشن، میل اینڈ فیمیل، تو فروٹس میں بھی، پلانٹس میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ جوڑے ہیں۔ کہیں پہ ایسا ہے کہ دونوں کے یہ بیسس ہی الگ ہے، ایز پودا ہی الگ ہوتا ہے، میل پودا الگ ہوتا ہے، فیمیل پودا الگ ہوتا ہے، اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ درخت ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پھل ہوتا ہے، اس کے جو بیج ہوتے ہیں، اس میں جو ہے الگ الگ میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں، تو الگ الگ کل ثمرات، پھلوں میں سے کیا کیا؟ زوجین بنائے، اثنین، دو دو۔ یغشی اللیل النہار، کیا کرتا ہے؟ غشیہ، غاشیہ کا مطلب کیا تھا؟ ڈھانپنا، غاشیہ آئے تھے ابھی، آیا تھا غاشیہ، وہ غش تھا، غش الگ ہے، غش۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو
دن سے اور دن کو رات سے. یعنی جب دن ہوتا ہے پھر کیا ہو جاتے ہیں, رات آ جاتی ہے تو رات اس کو اوور کم کر لیتی ہے, رات ہوتی ہے پھر دن اس کو اوور کم کر لیتا ہے. اور ان سب میں کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے آگے, نشانیاں ہیں کس کے لیے, تفکر کرنے والی قوم کے لیے. وفی الارض قطاع, اور زمین میں کیا ہے, قطاع, کیا ہے, ٹکڑے ہیں, پارٹس ہیں. وہ پارٹس کیسے ہیں, متجاورات, کیسے, نیبرنگ, اس میں جوار, جار کا ورڈ سنا آپ نے, جار کہتے ہیں پڑوسی کو, جوار پڑوس, ٹھیک ہے, پاس پاس ملے ہوئے, ایک دوسرے کے قریب قریب. لیکن کیسے ہیں یہ, جنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان, اور یعنی قطعے ہیں قریب قریب ہیں. اب قریب قریب ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے, ان میں فرق ہے, ڈفرینس ہے. کہیں پہ مٹی کیسی ہے, براؤن ہے, کہیں پہ مٹی ریڈ ہے, کہیں پہ مٹی وائٹ ہے. کوئی زمین زرخیز ہے, کوئی زمین نہیں ہے, بنجر ہے. کہیں پہ پانی ہے, کہیں پہ نہیں ہے. کہیں پہ زمین کے نیچے پانی میٹھا ہے, کہیں پہ کھارا ہے زمین ساری کنیکٹڈ ہے, لیکن پھر بھی یہ ڈفرینسز ہیں. وہ جنات, اور کیا ہے, باغات ہیں, من اعناب, انگوروں کے اور تمام طرح کے پھلوں کے, اور زرع ہیں, اور کیا ہے, کھیتیاں ہیں, وہ نخیل, کھجور کے درخت ہیں. کیسے ہیں, سنوان وغیر سنوان, سنوان کہتے ہیں جس کے کیا, جڑ والے, شاخ والے, یعنی تنوں والے, مختلف, یعنی ایک ہی بیس سے پھر مختلف نکل آتے ہیں. وغیر سنوان, ایک تنے سے ایک ہی درخت نکلتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر روٹ سیم ہوتی ہیں, اوپر جو ہے دو بن جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اسٹارٹ ایک سے ہوتا ہے پھر اسپریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور کبھی ایسے ہوتے ہیں سمپل ہوتے ہیں, اسٹریٹ ہوتے ہیں. سنوان کا مطلب ہوتا ہے متعدد تنوں والے, ملٹیپل تنوں والے. وغیر سنوان, ایک تنے والے. ان سب کو کیا کیا جاتا ہے, یسقا بماء واحد, ایک ہی پانی سے پلایا جاتا ہے. یعنی پانی تو ایک ہی طرح کا آتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, کچھ پھل کیسے ہوتے ہیں, میٹھے ہوتے ہیں, کچھ پھل کیسے ہوتے ہیں, کھٹے ہوتے ہیں. پانی وہی ہے. کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ان پٹ سیم جائے لیکن آؤٹ پٹ ڈفرینٹ ہے. کیوں, کیونکہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے, اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. صحیح. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, اور ہم نے کیا کیا, فضیلت دی بعض کو بعض پر, فل اکلی, اس میں, کھانے میں. کچھ پھل کیسے ہوتے ہیں, روٹ ہوتا ہے ٹیکنیکلی, درخت اگ رہا ہوتا ہے لیکن انسان کھاتا نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی انسان کے نزدیک. اگ بھی جائے انسان کہتا ہے اس کو کاٹ کے کوئی فائدہ نہیں. اور کچھ کیسے ہوتے ہیں, اس کو امپورٹ بھی کراتے ہیں, یار یہ والی بریڈ ہمارے یہاں پہ ہونی چاہیے, اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. تو کچھ فروٹس کو, کچھ پودوں کو, کچھ کھیتی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی کہ انسان کو کھانے میں اچھے لگتے ہیں. کچھ کو کچھ ایریاز میں, کچھ کو کچھ ایریاز میں. کچھ ایسے ہیں جو کثرت سے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کم ہوتے ہیں. کچھ ایسے سائز میں بڑے ہوتے ہیں, کچھ سائز میں کم ہوتے ہیں. تو مختلف چیزوں کو مختلف اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. لیکن یہ کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. وَإِن تَعْجَبْ, اور اگر آپ کیا کرتے ہیں, نخیل درخت, کھجور کا درخت. وَإِن تَعْجَبْ, اگر آپ تعجب کر رہے ہیں, تو اصل میں کیا ہے, فعجب, اصل میں عجب کس پہ, اصل میں تعجب کس بات پر ہے, قولوں, یعنی آپ کس چیز پہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انسان جو ہے اپنے رب کو نہیں پہچانتا. انسان ان چیزوں کو اگنور کیا ہوا ہے. اس کو اس درخت کو دیکھ کے یہ فکر ہوتی ہے کہ یار اس کا پھل نکال کے میں کھا لوں, یہ فکر ہوتی ہے زیادہ. تو آپ کو ان چیزوں پہ تعجب ہو رہا ہے, تو اصل میں تو عجیب ان کی بات کیا ہے, قولہم اذا کنا ترابا, جب ہم کیا ہوں, مٹی ہو جائیں گے. ہم کننا فعلنا, کننا ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی. انا لفی خلق جدید, کیا ہم ایک نئے سرے سے تخلیق کیے جائیں گے. ان کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے. کیا یہ دنیا میں یہ معاملات بھی دیکھتے ہیں, ایک پھل ہے, اس پھل کو سب کچھ کھا لیتے ہو, اس کا بیج کیا ہوتا ہے, زمین میں چلا جاتا ہے, اور اس کے بیج سے ایک پورا درخت نکل آتا ہے. ایسی زمین ہے, بارش نہیں ہوئی تھی, بالکل براؤن ڈیزرٹ بن گیا تھا, لیکن بارش ہوتی ہے اور پھر اسی زمین سے کیا ہوتا ہے, وہاں پہ ہریالی آ جاتی ہے, گرین گرین ہو جاتا ہے. یہ چیز انسان کو دیکھ نہیں رہی, اور اپنے بارے میں اس کو فکر ہو رہی ہے کہ اگر میں مٹی ہو جاؤں گا تو کیا میں واپس اٹھایا جاؤں گا. بھائی پہلی بار کہاں سے آئے تھے, پہلی بار کس نے بنایا تھا, جس نے پہلی بار بنایا تھا وہ دوسری بار کیوں نہیں بنا سکتے. دوسری بار بنانا تو زیادہ آسان ہے. اور اپنے سامنے دیکھ رہے ہو کہ ایک چیز بنجر ہو گئی تھی, ایک چیز مر گئی تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک پودا ہوتا ہے بالکل مر جاتا ہے, لیکن اس کو پھر واپس ریوائول مل جاتی ہے, وہ پھر واپس چل جاتا ہے.
اولئک الذین کفروا بربہم، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا. امید ہے کہ آپ اب اس طرح کی آیات کو انشاءاللہ خود سمجھ پا رہے ہوں گے، تو اس لیے زیادہ اس کی جب اس طرح کا کلام آتا ہے مخاطب سے، تو سب سے پہلے قرآن میں یہ جو اسلوب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. لیکن قرآن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، تو جو بھی ریڈر ہے اس پر بھی یہ بات اپلائی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ چیز جو اللہ نے اتنی آیات ذکر کی، ایک انسان کو تعجب ہونا چاہیے نا کہ اتنی نشانیوں کے باوجود ایک شخص ایمان نہیں لاتا. یہ تعجب ہے، کیوں نہیں لاتا؟ اتنی واضح واضح چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ نشانیوں کو جو دیکھ کے ہوتے ہیں، زیادہ بڑی بات ہے کہ ان کو اس چیز پہ تعجب ہوتا ہے، ان کو تعجب ہوتا ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے اٹھایا جائے گا. تو بات کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کا کفر کرتے ہیں. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ کون ہے؟ جن کے اغلال ہیں. اغلال کیا کہتے ہیں؟ توق. توق کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ پڑھا رہا ہے اسی طرح. تو اکثر تراجم میں توق کا ورڈ ہی استعمال ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں توق؟ گلے میں جو زنجیر یا لوہے طرح کی کوئی چیز ڈالی جاتی ہے جس سے کسی کو کھینچا جائے یا اس کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں توق. تو ان کی گردنوں میں کیا ہے؟ یہ توق ہے. بعض مفسرین نے اس سے کہا ہے کہ یہ کب کی بات ہے؟ آخرت کی بات ہے، کہ آخرت میں ایسا ہوگا کہ ان کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ ان کے گلوں میں جو ہے وہ زنجیریں ہوں گی، ان کو باندھا ہوا ہوگا. اور بعض نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ صرف اور صرف آخرت کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی جو ہے وہ ان کے گلوں میں توق ہے. کس کے توق ہے؟ شیاطین کے، ان کے افکار کے، ان کے عقائد کے، ان کے آباء و اجداد کی جو تقلید کر رہے ہیں ان چیزوں کے، کہ وہ ان چیزوں سے نکل نہیں پا رہے، تو یہ چیز بھی کیا کر گئی ہے؟ ان کو باؤنڈ کر گئی ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. گردن، عنق کہتے ہیں گردن، عنق. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، استعجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی کرنا. وہ جلدی کرتے ہیں کس سے؟ لیکن کس سے جلدی کرتے ہیں؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، آپ سے. وہ سب جلدی کرتے ہیں آپ سے کس بارے میں؟ بِالسَّيِّئَةِ، برائی کے بارے میں جلدی کرتے ہیں. قبل الحسنتی، اچھائی سے پہلے. کیا مطلب ہے اس کا؟ عذاب کے بارے میں ان کو جلدی ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنا نہیں ہے، نیکی کے کام کرنے نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی طرف سے ایک ڈٹائی ہے، ان کی طرف سے ایک تمسخر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، شریعت کے احکامات کو سیریس نہیں لے رہے. بجائے اس کی کہ فکر کریں کہ بھائی میں کوئی نیکی کا کام ایسے کر لوں کہ میری آخرت میں جو ہے نجات ہو جائے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے کہہ رہے ہیں اچھا لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، لے آؤ. وقد خلت من قبلهم المسلات، خلا یخلو کا مطلب ہوتا ہے گزرنا. تو قد خلت گزر چکے ہیں ان سے پہلے مسلاس. مسلاس کہتے ہیں عبرتناک سزائیں، دردناک عبرتناک سزائیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، کا رب کیسا ہے؟ مغفرت والا ہے. للناسی، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم. یہاں پہ علی اس طرح کے جو کانٹیکس ہوتا ہے اس میں سے ترجمہ کیا جاتا ہے باوجود کا. باوجود ان کے ظلم کے، لوگ ظلم کرتے ہیں اس کے باوجود رب کیا کرتا ہے؟ مغفرت کرتا ہے. کس طرح مغفرت کرتا ہے؟ تو ان کو پکڑتا نہیں. سورہ فاطر کی آخری آیات میں سے کہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسان جو کماتا ہے اگر اس کی ہر ایک چیز سے پکڑنے لگتا ہے. سورہ نحل میں بھی اس طرح کی آیت ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، وہاں پہ بھی آیت ہے. تو کیا ہوتا؟ ایک مخلوق نہ بچتی. مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اس زمین کی پیٹھ پر کوئی نہیں بچتا. کیوں؟ کیونکہ کون انسان ایسا ہو سکتا ہے، کون مخلوق ایسی ہو سکتی ہے جو کہے کہ میں جو ہے کسی بھی طرح کا ظلم. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آخرت میں اس حد تک فیصلہ ہوگا کہ کس کو لایا جائے گا؟ ظالم اور مظلوم میں کتنا فیصلہ ہوگا کہ سینگ والی بکری کو لایا جائے گا جس نے کیا کیا تھا. تو یعنی ان مخلوقات کے بھی ظلم کا جو ہے وہ بالکل اس کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی عدل کریں گے. تو انسان کے ظلم کا کیا؟ انسان جو کتنے ظلم کرتا ہے اس ظلم سے وہ کیسے بچ جائے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. لیکن ساتھ ساتھ کیا بیلنس کر دیا؟ ایسا نہیں سمجھنا کہ بس مغفرت والا ہے تو بس میں جو بھی کرتا رہوں مغفرت تو ہوتی رہے گی. رب بڑا کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. رب کی ذات بہت بڑی ہے، وہ سب معاف کر دے گی. اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی ذات معاف کر دے گی، میرا جو دل چاہے کرتا رہوں، تو رب نے بتا دیا اتنا رب کا لشدید العقاب، سخت سزا والا بھی ہے. اپنے ایمان کو جو ہے اس امید اور خوف کے بیلنس کے ساتھ لے کے چلو.
اتنی امید نہ ہو جائے کہ بس جو گناہ کر رہے ہو میرا رب تو معاف کرنے والا ہے. نہیں، وہ رب پکڑتا بھی ہے، اس کا خوف بھی ہو، لیکن خوف بھی ایسا خوف نہ ہو کہ انسان پیرانوائڈ ہو جائے، obsessive ہو جائے. ایسی بات بھی نہ ہو. رب معاف کرنے والا بھی ہے. ایک ایک غلطی پہ ایسا نہ ہو انسان کو کہ انسان سمجھے کہ بس اب میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل نا امید ہو جائے، مایوس ہو. بلکہ رب معاف بھی کرتا ہے، اور معافی کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ کرو. اور جب توبہ کرو تو پھر کیا یقین رکھو کہ معاف کر دیا ہے رب. یہ نہیں کہ پتہ نہیں توبہ تو میں نے کی تھی، پتہ نہیں معاف ہو. نہیں، آپ نے یقین کیا رکھنا ہے کہ جب میں نے توبہ کی، اگر سچی توبہ کی، اگر سچی توبہ نہیں ہوتی تو انسان کو پتا ہوتا ہے سچی توبہ کیسے نہیں ہوتی. منڈے کو گناہ کیا تھا، ٹیوزڈے کو توبہ کی ہے، لیکن اگلے منڈے کی پلاننگ پہلے سے ہے، یہ توبہ نہیں. ڈرامہ ہے تھوڑا بہت، توبہ نہیں. توبہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ایک تو اس کو سچے دل سے کیا ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، شرم آتی ہے اس کو کہ میں نے ایسا کیسے کر دیا. یہ نہیں کہ اللہ کا مطلب وہ موقع مل گیا تو اچھا ہوا، موقع مل گیا تو گناہ ہو گیا، لیکن اچھا ہوا کہ یہ ایکسپیرینس ہوئی. اس کا مطلب ہے اس بات میں ندامت نہیں، اس بات میں وہ افسوس نہیں. ہاں اپرچونیٹی آئی، ہاں یہ ریئلائزیشن ہے کہ اللہ کو نہیں بس چلو ندامت، لیکن مزہ آیا اور ابھی بھی وہ مزہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ اپرچونیٹی واپس آئے گی تو انسان کیا کرے گا، واپس کرے گا. اس کا مطلب ہے اس کو ندامت نہیں. اب یہ جو زبان سے کہہ رہا ہے یہ سچی توبہ نہیں. جب سچی توبہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ یقین نہ کرے کہ توبہ قبول ہوگی. لیکن جب سچی توبہ ہے، دل سے مانتا ہوں کہ ہاں یہ چیز غلط ہوئی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا پکا ارادہ ہے، اور اگر کسی مخلوق کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی تو پھر کیا کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے. اگر اس کا کوئی حق ادا کرنے سے رہ گیا تھا تو اس کا حق ادا کرنا ہے. پھر یقین رکھنا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ لذو مغفرت ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، کیوں نہیں نازل کی گئی ان کے اوپر آیۃ من ربی، کیا کوئی نشانی نہیں نازل کی؟ بہت ساری نشانیاں نازل ہوئی، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی ڈھٹائی پہ ہیں کہ وہ والی نشانی جو ہمارا تقاضا تھا، ویسی نشانی جب وہ نشانی جب ہمیں چاہیے تھی اور جب ہمیں چاہیے تھی تب تک کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں. اچھا یہاں پہ بشارت کا ذکر کیا ہے؟ بات اس لیے بھی عذاب کی اور کفار کی چل رہی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو کون سے خوشخبری دینی ہے؟ تو انما انت منذر، آپ ان کے لیے کیا ہے، ڈرانے والے ہیں. آپ کا کام ان کے حساب سے، آپ سوچتے نا آپ کو کوئی شو دیکھنے جاتے ہیں تو ریکویسٹ کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. یہ دین کا معاملہ یہ نہیں، یہ کوئی کرتب دکھانے نہیں آئے ہوئے کہ ان کو کہیں ذرا اسلامی کر کے دکھا دیں، اسلامی کر دیں. سیریس معاملہ ہے. انما انت منذر، آپ ان کو ڈرانے والے، آپ ان کو حقیقت دکھانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے کون ہوتا ہے ایک ہادٍ. یہ اصل میں ورڈ تھا ہادی. ہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راہ دکھانے والا. ویسے اگر بالکل لٹرل کریں گے تو ہدایت دینے والا. پھر ہدایت میں آپ کو یاد ہو دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو صرف اور صرف اللہ دے سکتا ہے، اور ایک ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے. جیسے آپ نے کتاب التوحید نہیں پڑھا ہوا ہے، انک لا تہدی من احببت، اور ایک ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ ہدایت دیتے ہیں یا آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ واضح کر کے دکھاتے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل، اللہ یعلم ما تحمل، جو اٹھائے ہوئے ہیں کل انسا، ہر مؤنث، اور ہر مؤنث انسا، ہر طرح کی مؤنث. وما تغیظ الارحام، اور وہ چیز جو کہ رحم جو ہے کم کرتا ہے یا سپیڑ دیتا ہے. وما تزداد، اور جو زیادہ کر دیتا ہے. اللہ ہر ایک چیز آتا ہے، کس کے پیٹ میں کیا ہے، کتنا ہے، زیادہ ہے کم ہے، کس کی مدت جو ایک عام مدت ہے اس سے بڑھ گئی ہے کم ہو گئی ہے، کس میں جو ہے اوور گروتھ ہو گئی ہے، کس میں انڈر گروتھ رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ، کل شیء، ہر چیز، عندہ، اس کے پاس جو ہے بمقدار، ایک مقدار سے ہے. ایک کس سے ہے، ویسے مقدار سے ریلیٹڈ ایک اور ورڈ کیا ہے، قدر سے ہے، اور قدر تقدیر سے ہے. اور اس کا جو لنگوسٹک معنی ہے وہ کیا ہوتا ہے، اندازے سے ہے. اندازے کا مطلب اللہ کے لیے وہ والا اندازہ نہیں ہوتا، بعض اللہ جو انسان کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ کا اندازہ اللہ کے علم پر مبنی ہوتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی کمی کوئی خطا نہیں ہوتی. تو اللہ کے ہاں یہ سارے معاملات کیا ہیں، پہلے سے مقدر ہے. اللہ کو تمام چیزیں پتہ ہیں، اس نے لکھ دی. وہ کون ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جاننے والا ہے اور شہادہ کو بھی، حاضر کو بھی جاننے والا ہے. والکبیر، الکبیر المتعال، کبیر ہے اور متعال بہت بلند ہے، نہایت بلند ہے.
علوف سے، متعال علوف سے بلندی سے، علی بھی سے ہوتا ہے جی، متعال اس میں زیادہ ہو جائے گا. اب جب وہ غیب کو بھی جانتا ہے حاضر کو بھی جانتا ہے تو سواء برابر ہے. منکم تم میں سے من اسر القول، جس نے کیا کیا قول کو چھپایا، ہلکی آواز میں کہا یا صرف دل میں رکھا، بیان نہیں کیا. اور ومن جہر بھی، جس نے جہر کیا. جہر کیا ہوتا ہے؟ بلند کیا. جیسے کہ نماز میں کون سی ہوتی ہے؟ ایک سری اور جہری. تو جس نے قول کو چھپایا یا ہلکی آواز میں بیان کیا یا اپنے دل میں ہی رکھا، اور وہ جس نے کیا کیا بلند کیا، یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. اللہ کے لیے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کے لیے ہے جو کہتا ہے جو نہیں کہتا ہے، جو زور سے کہتا ہے کمپلین آ جاتی ہے آواز صحیح نہیں آ رہی زور سے بولے. انسان کے لیے فرق ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے فرق ہی نہیں. اگر دل میں بات ہے آہستہ سے کہو گے زور سے کہو گے، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. کبھی کبھی دعا ہوتی ہے انسان کہتا ہے کہ اللہ زبان پہ نہیں آ پائے، تو اللہ جانتا ہے نہیں جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ومن ہوا مستخفن باللیل، اور وہ جو چھپا ہوا ہے باللیل رات میں، مستخفن بالکل اسم ہوگا. وسارب بالنہار، اور وہ جو دن میں جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا ہے یا پھرنے والا ہے، چلنے والا ہے. چلنے والا، چلنے والا، پھرنے والا، چلنے والا. یعنی کہ اللہ کے لیے برابر ہے کہ رات کی تاریکی ہو یا دن کی روشنی. انسان اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو یا انسان اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اللہ کے لیے تمام معاملات برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان ظاہر کرتا ہے تو اللہ کو معاذ اللہ کو زیادہ بہتر پتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. چھپا ہوا بھی ہو تب بھی اللہ کو پتا ہے، ظاہر کرے تب بھی اللہ کو پتا ہے. لہو معقبات، اس کے کیا ہے؟ معقبات ہیں. معقبات میں کون سا ورڈ ہے جو آپ پہچان سکتے ہیں؟ عقب. عقب کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے، پیچھے. تو معقبات کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، یعنی اتنی لگاتار اس میں چلتے ہیں. پہرے دار کی بات بھی ہے، بٹ پہرے دار استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے جو لنگوسٹک معنی سے اگر ہم دیکھیں کہ مخلوق جو کہ ختم نہیں ہوتی، ایک کے بعد دوسری آتی رہتی ہے. من بین یدیہ، اس کے سامنے، ومن خلفہ، اس کے پیچھے. یعنی اس انسان کے لیے ایسے پہرے دار ہیں جو اس کے سامنے بھی ہیں اس کے پیچھے بھی ہیں. اور کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ؟ یحفظونہ، اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. وہاں کے بعد پہرے دار. ایک تو بلکہ ایک دو تو کیا ہے؟ کرامن کاتبین ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے پہرے دار جو ہے وہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان کب کیا کرتا ہے تو یہ پہرے دار ملتے ہیں؟ رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو مقرر ہو جاتا ہے. اور اس طرح انسان کبھی نیکی کا کام کرے، کچھ دعائیں مانگے، کچھ اذکار کرے. اب آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ کب کس طرح ہماری حفاظت ہو رہی ہو. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی ہماری طرف برائی کا ارادہ کر کے آتا ہے، آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا چلتا. لیکن اللہ اپنی طرف سے کوئی حافظ بھیج دیتا ہے، حفاظت کرنے والا بھیج دیتا ہے، اور وہ ہماری حفاظت کر لیتا ہے. ہمیں بھی نہیں دکھتا، اس کو دکھ جاتا ہے کبھی کبھی. کتنے ایسے انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں نے پریشان ہو کے کہ یار اس کو کوئی اور طرح کی مخلوق بچا رہی. کوئی اللہ کا نیک شخص تھا، اس کی طرف لوگ برائی کے ارادے سے گئے اور رک گئے. پوچھے گا کیوں رک گئے؟ یار یہ تو پتہ نہیں اس کی حفاظت کرنے والے کیسی کیسی مخلوق تھی، ہم ڈر گئے پیچھے. تو انسان کو نہیں پتا کہ اس کے معاملات یا اس کی حفاظت کس طرح ہو رہی ہے. ہمارے اوپر کیا ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر جو ہے وہ اپلائی کرنا، کوشش کرنا. ایک اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہے، ایک طالب علم جو ہے، اس کو خاص کر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کا قرآن سے تعلق مضبوط ہے. اگر میں قرآن صرف اور صرف کلاس میں پڑھ پاتا ہوں، اس کا مطلب ہے میرا قرآن سے تعلق صحیح ہے. دن کا کچھ نہ کچھ ٹائم ایسا میرا فکس ہو جب میں قرآن کی تلاوت کروں. ایک اسٹوڈنٹ اگر تیسرے چوتھے سال میں پہنچ جائے اور اس کی قرآن کی آیات پہ جو ہے اس کی زبان، یعنی قرآن کی آیت اس کی زبان پہ نہیں چڑھی ہوئی، اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کو ورڈز پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ صحیح طریقے سے دین کا طالب علم نہیں ہے. ایک طالب علم کے لیے صبح شام کے اذکار مس کرنا جو ہے، لنچ مس ہو جائے، بریک فاسٹ مس ہو جائے، ڈنر مس ہو جائے، یہ آسان ہونا چاہیے. اذکار مس ہو جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے. نیند کے وقت، سوتے وقت موبائل مس ہو جائے پاسبل ہونا چاہیے، لیکن سوتے کے وقت کے اذکار مس ہو جائیں یہ پاسبل نہیں ہونا چاہیے. صبح فجر کے وقت اٹھاتا کون ہے؟ الارم اٹھاتا ہے یہ اللہ ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. وہ اللہ جو ہے نا وہ بغیر الارم کے بھی اٹھا سکتا ہے. الارم اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اس مسبب الاسباب کی حفاظت کرنا.
ایک اسٹوڈنٹ آف نالج کے لیے صبح شام کے اذکار اس کو یاد ہونے چاہیے، اتنی پریکٹس ہو، یا اپنے پاس کارڈ ہو یا موبائل میں ہو، مس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مصروف ہو جاتے ہیں، گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، بس میں ٹریول کر رہے ہیں، وین میں ٹریول کر رہے ہیں، باتوں باتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری روح کی بنیادی غذا ہے۔ جس طرح کبھی چائے نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد۔ تو اس طرح روح کو بھی درد ہوتا ہے جب اس کے اذکار نہ ہو، اس کی حفاظت نہ ہو۔ لیکن کب محسوس ہوتا ہے؟ جب ان چیزوں کی عادت ہوگی انشاءاللہ۔ جب آپ اپنے آپ کو اس راستے کے لیے کھولیں گے، ان چیزوں کی طرف آئیں گے، تو پھر یہ چیزیں محسوس ہوں گی۔ کسی دن نہیں ہوگا، ایک بے چینی سی ہوگی۔ جس کی عادت ہو، جس کے دن کے روٹین میں قرآن پڑھنا شامل ہو، اس سے جب قرآن کوئی دن ایسا ہو کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اس کو بے چینی سی ہو، کیا کچھ کمی ہے آج کے دن میں، پھر یاد ہے آج قرآن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غیر یغیر تغیر، تغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چینج کرنا۔ اللہ نہیں چینج کرتا کسی قوم کو، یا جو کسی قوم میں ہے، حتی یغیروا، حتیٰ کہ وہ خود جو اپنے جانوں میں ہیں اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ سب کچھ تبدیل کر دے، لیکن اللہ نے کچھ چیزوں میں کچھ قواعد ذکر کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم کیا کرو؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے، ایک بالش اللہ پڑھ کے آتا ہے۔ پہل کس کو کرنی ہے؟ پہل انسان پر۔ اللہ قوم کی حالت تبدیل نہیں کرے گا جب تک کیا ہو، وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے، وہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کرے، وہ اپنے اندر جو ہے، خاص کر اپنے جو دلوں کا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقویٰ کا ہوتا ہے، تقویٰ ہوگا۔ اگر یہاں پہ تبدیلی نہیں آئی ہے تو باہر کی روڈیں کتنی اچھی بن جائیں، بجلی کتنی ہی ابنڈنس سے کیوں نہ آ رہی ہو، گیس ٹائم پہ آ رہی ہو، نہانے کے لیے گرم پانی ہو، اگر دل صحیح نہیں ہے تو قوم کی حالت صحیح نہیں۔ قوم کی حالت صحیح چاہیے، اس طرح صحیح چاہیے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جو ہے ہم ثواب کی امید کریں، اس کی جنت کی امید کریں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ یغیر ما بانفسہم، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اور اپنے آپ کو اس لیے تبدیل نہیں کرنا کہ ہاں آج 2023 میں اپنے آپ کو تبدیل کیا، بتائیں 2024 میں کیا تبدیلی آئی دنیا میں، زندگی میں، ملک میں، شہر میں، گھر میں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنی ہے؟ اپنے آپ پہ محنت کر، اس کے ہم مکلف ہیں، اس کے ہم مکلف ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا کہ اپنے آپ پہ کیوں محنت نہیں کی، اپنے آپ سے کیوں سوال نہیں کیا۔ جو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی مومنین کی صفات، اس میں ایک جگہ پہ کہا الذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اس طرح سورہ اعلیٰ میں کہا قد افلح من تزکا۔ تو اس تزکیہ نفس پہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ رات کو سونے سے پہلے ایک بار اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ آج کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرنی؟ اللہ آ جاتا کیا اپنے آپ سے سوال کیا تھا کہ آج دن میں کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا، آج کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو گیا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوگی؟ اگر نہیں کیا، اگر اس چیز کی فکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے انسان کو اپنے نفس کی فکر نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اگر اللہ ارادہ کرے بقوم، کسی قوم کے ساتھ، کس چیز کا؟ کسی بھی طرح کی برائی کا، پریشانی کا، عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو ہٹانے والی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، نہیں ہے ان کے لیے من دونہ، اس کے علاوہ، من وال ولی، بارک اللہ فیک، کسی بھی طرح کا کوئی مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ ہیں صارف کا مطلب کیا تھا جی پیچھے گزرا؟ صارف کا مطلب تھا ظاہر کرنے والا، یا ظاہری طور پہ پھرنے والا، چلنے والا، ٹھیک ہے۔ مستخف کا اپوزٹ، مستخف میں چھپانے والا اپنے آپ کو، صارف اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دیں کہ پڑھ کر لے کے السلام علیکم۔ This video is optimized by Alim Online.